وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی پوڈ کاسٹ کے اندر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ٹاپک کے اوپر یہ پوڈ کاسٹ کریں گے۔ پاکستان میں اس کے لیے SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے نام سے ایک ادارہ بھی بنایا گیا تھا جو UAE، قطر، سعودی عرب وغیرہ سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پاکستان لے کر آئے گا۔ یہ FDI کیا ہے، SIFC کا ادارہ کیا کرتا ہے، اور اکنامک سسٹم کے اندر اس کا کیا رول ہے، اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عمران صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسرے پینلسٹ ہیں وہ معز صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم معز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب، FDI کے اوپر شروع کرتے ہیں، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے وہ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں فورن کا لفظ۔ یہ جو فورن ہے، یہ کیا فورنرز ہیں، کوئی غیر ملکی لوگ ہیں، کوئی دوسرے لوگ ہیں جو ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے ہماری مدد کے لیے کچھ اپنے پیسے یہاں پر لے کر آنے ہیں؟ تو یہ فورن کیا ہے، یہ دیگر لوگ، غیر ملکی لوگ، یہ کیا چیز ہے، اور کیوں ہم غیروں سے مدد کیوں مانگیں؟ مطلب ہم لوکلی اپنے بل بوتے پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ تو کیا یہ فورن ذرا سمجھائیں نا، یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا چیز؟ جزاک اللہ خیر۔ ایک تو چیئر آپ کی بڑی کچھ مجھے پیچھے لٹا رہی ہے۔ اوکے، دیکھیں، جب ٹرمینالوجی کو نا آپ صرف فوکس کر لیں تو انیشیل انڈرسٹینڈنگ وہاں سے آ جاتی ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جب باہر ملک سے باہر کے لوگ آپ کے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے اسٹارٹ سے ہی نا ایک چیز کلیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بینگ آئیڈیالوجیکل مسلم، ہم باؤنڈریز نہیں مانتے۔ اس لیے اگر ایک مسلم لینڈ اور ایک مسلم حکمران اور مسلم عوام آپ کے ملک میں انویسٹ کر رہی ہو تو ہم اپنے لحاظ سے اس کو فوراً نہیں کہتے۔ ایک قطری اگر میرے ملک میں انویسٹ کرتا ہے تو قطر میرا ہے اور یہ ملک اس کا ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ جو انگریزوں نے لکیریں کھینچی ہیں اس کی بنیاد پر وہ غیر ملکی ہیں، میں اس کو غیر ملکی نہیں مانتا۔ لیکن اگین یہ آئیڈیا اوریجنلی تو قطر اور سعودی عرب اور UAE کے لیے تو SIFC کا پلان ہوگا، لیکن یہ آئیڈیا کافی وائڈر آئیڈیا ہے، اور یہ ایک گلوبلائزیشن سے اٹیچڈ آئیڈیا ہے، اور یہ آئیڈیا ویسٹ کے اندر اسپیشلی امریکہ کے اندر بلڈ ہوا۔ ایک اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ گلوبل جو ایلیٹس ہیں، جو بڑے بزنسز ہیں، انہوں نے اپنی رجیم کو، اپنی گورنمنٹ کو کے ساتھ مل کر اس پورے ایجنڈا کو اسٹیبلش کیا ہے۔ سو نمبر 1 یہ کہ یہ ہم نے نہیں بنایا، جس طرح آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ US کے اندر، برٹن کے اندر اور ان بڑی پاورز کے بزنسز نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس آئیڈیا کو کرافٹ کیا ہے اور اس کو پوری دنیا میں پروجیکٹ کیا ہوا ہے۔ کیوں پروجیکٹ کیا ہے؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ یہ جب صدر ریگن رول کر رہے تھے امریکہ میں 82 کے اراؤنڈ، انہوں نے سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈالر کو اسٹرینتھن کرنے کی پالیسی اپنائی تاکہ گلوبل ڈالر کو اٹریکٹ کر سکیں، ڈالر کو مضبوط بنایا اس نے۔ اس مضبوط ہونے سے نارملی ایکسپورٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ کی کرنسی کی قدر زیادہ ہو جائے تو آپ کے لیے ایکسپورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور امپورٹ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے امریکہ کو ایک نقصان ہوا، اور وہ نقصان یہ ہوا کہ امریکہ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا گیا، یا یعنی وہ جو سرپلس تھا وہ ریورس ہوتا گیا۔ لیکن میں آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز میں لانا نہیں چاہتا۔ بنیادی طور پر امریکہ روس کو شکست دینے کے لیے کرنسی اپنی طرف کھینچنا شروع کیا تاکہ دنیا ان کی ڈیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کرے اور ان کو اچھا ریٹرن ملے، تو پیسہ ادھر آئے اور ہتھیاروں کی جنگ میں سوویت یونین شکست کا ہے۔ امریکہ کے سامنے یہ بہت بڑا ایجنڈا تھا، اس نے باقی نقصانات کو اگنور کیا۔
نقصان یہ ہوا کہ امریکی کمپنیاں دنیا کی باقی کمپنیوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئیں. ان کی ایکسپورٹ وہ دنیا میں کمپیٹیٹو نہیں رہی جاپانیز سے، ایسٹرن جو ایشین کنٹریز ہیں ان سے، یا باقی کم کنٹریز کے مقابلے میں. وہ ان کی یعنی جو کاسٹ تھی، جو پیداوار تھی وہ زیادہ تھی. باہر ملک میں ان کی چیزیں مہنگی پڑنے لگی، تو وہ گلوبل کمپٹیشن میں پیچھے رہنے لگے. اس کا سولوشن انہوں نے یہ نکالا کہ امریکی کمپنیوں کے لیے دنیا کھول دی جائے، یہ دنیا ان کے لیے چراگاہ بنا دی جائے. یہ ملک، یہ بارڈر، یہ الگ الگ جو خطے جن کو انہوں نے ساورن کا نام دیا تھا کہ یہ آزاد اور خود مختار خطے، یہ آزاد خود مختار نہ رہیں. تو جناب آپ نے اپنے ملک میں ڈیوٹی کیوں لگائی ہے؟ ہٹائیں اس کو. ہر ایک کو حق ہونا چاہیے کہ وہ جہاں جائے اپنی چیز بیچے. وہ اور انہوں نے کہا بھائی آپ میرے ملک میں آئے، میں آپ کے ملک میں آؤں گا. سو انہوں نے فری ٹریڈ کا کنسیپٹ دیا اور گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ دیا. یہ پورا ایک ڈیٹیلڈ کنسیپٹ ہے. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں جس ملک میں مجھے سستے ریسورسز ملیں گے، سستا مزدور ملے گا، سستی مارکیٹ ملے گی، بڑی مارکیٹ ملے گی، مجھے وہاں تک پہنچنے کا حق ہونا چاہیے. اب انہوں نے اس کو انیشلی تو بڑا فیئر بیسس پر رکھا کہ جی آپ ادھر آئیں، ہم آپ کے ملک پہ جاتے ہیں، آپ مجھ پہ ڈیوٹیاں مت لگائیں، میں آپ پہ ڈیوٹی نہیں لگاتا. ہم دنیا گلوبل ولیج ہے، دنیا میں ہر جگہ ہر کوئی جا سکتا ہے، اور ہم اوپن آئیڈیاز ہوں، وہ پیپل ہوں، وہ گڈز ہوں، وہ کوئی ریسورسز ہوں، ہر کسی کو ایکسیس کرنا چاہیے. ہاں صاحب، میں اپنی ایک بات ابھی کلوز کرنے کے لیے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. یہ ایسا ہے نا کہ میں کہوں دنیا میں ہر ملک کو ایٹم بم استعمال کرنے کا حق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑی فیئر بات کر رہا ہوں. ہر ایک کو برابر کا حق ہے. کوئی کسی کے ساتھ کسی کو ہم کوئی ایکسٹرا حق نہیں دے رہے، کسی سے حق چھین نہیں رہے. ہر ایک کو حق ہے کہ وہ ایٹم بم استعمال کرے. اب مجھے بتائیں اصل میں عملاً آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 7 ملک باقی 192 94 ملکوں کے اوپر ایٹم بم پھینک سکتے ہیں کیونکہ باقی کے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ ایک گلوبل کمپنیز جن کا ایک ڈومیننس ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی کا ایج ہے، جن کے پاس اکانومیز آف اسکیل ہے، جن کی ہیوج پروڈکشن ہے ان کے پاس، ان کو آپ یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ ان باقی ساری دنیا کی کمپنیوں کو بلڈوز کر کے جا سکیں. ٹھیک ہے، سو عملاً وہ بظاہر ایک فیئر بیسس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ پالیسی گلوبل ڈومیننس کی پالیسی تھی، یہ ویسٹرن پالیسی تھی. اس ویسٹرن پالیسی کے ذریعے پوری دنیا کی ریسورسز کو چیپ طریقے سے وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا میں مقابلے میں آ سکے، منافع کما سکے، گلوبل ڈومیننس کریٹ کر سکے اور دنیا کو اپنی چراگاہ بنا سکے. تو اصل میں یہ کنسپٹ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈس ایڈوانٹیج ایک کریٹ ہوا تھا اس کو ایڈوانٹیج میں کنورٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ایک پتہ کھیلا گیا، اور باقی پوری دنیا کے ریسورسز کو چوسنے کے لیے یا اسے کہنا چاہیے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اپنی کمپنیز کو اوپن کیا کہ باقی دنیا میں جا کر وہاں کے جو چیپ لیبر اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے آپ کریں. تو مویز صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. یہ ویسٹرن پاورز نے اپنے فائدے کے لیے، ویسٹرن کمپنیز کے فائدے کے لیے اور انٹرنیشنل جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے باقی دنیا کی ریسورسز کو اپنے طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ایک پالیسی جیسے ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں یہ بنائی ہے. تو پھر پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے، یہ کیوں اتنا پیشنیٹ ہے، اتنا ہوپ فل ہے کہ ہم نے اسی کے ذریعے ہی آگے پاکستان کو لے کر چلنا ہے؟ وہ کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ وہ کیوں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ایک ایسی پالیسی ہے جو صرف ویسٹ کو سرو کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یار حماد، اس میں ہوا یہ کہ جب یہ جس طرح یہ بتا رہے تھے عمران کے ریگن کے ایرا کے اندر یہ ایک چیلنج تھا کہ آپ نے بیسکلی امریکہ نے اپنی آرمز ریس کو فائنینس کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیکل ایک ریس تھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے اس کو ڈالر کو اپریشیٹڈ رکھنا پڑا تاکہ وہ پوری دنیا سے سرمایہ کو اپنے پاس اٹریکٹ کر سکے. اس پالیسی کے نتیجے میں اور پھر جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو جو ایک کاسٹ آئی امریکن کمپنیز کو اس کو ریورس کرنے کے لیے گلوبلائزیشن کے تصور کو ڈیولپ کیا گیا ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی، ایز این اکنامک اسٹریٹجی، اور دنیا کو ایک ٹریڈ لبرلائزیشن کا ایجنڈا جو ہے پیش کیا گیا. لیکن اس پوری ڈسکشن سے پہلے میرے خیال میں یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ ڈسکشن تھی کہ دیکھیں یہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں ہو رہا تھا. وہ تھی جب سوویت یونین کی اور امریکن جو ہے امریکہ اور ویسٹرن کیمپ کی جو ایک کمپٹیشن چل رہا تھا اور جو کہ ایکچولی ایک آئیڈیولوجیکل سویلائزیشنل کانفلکٹ تھا.
جس کو ہم کولڈ وار کے طور پر بھی جانتے ہیں. اور اس میں بیسکلی ہوا یہ کہ دنیا میں ہر پہلو میں 2 ڈفرینٹ سویلائزیشنل ماڈلز تھے. تو پولیٹیکل گورننس کے ماڈل تھے, اکانومی کا ماڈل تھا, کلچر کا ماڈل تھا, تقریباً ہر ڈومین کے اندر ایک کمپٹیشن موجود تھا. تو اسپیسیفکلی کیونکہ ہم اکنامکس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اکنامکس میں بھی 2 ماڈل تھے. تو سوویت یونین نے اپنا ایک ماڈل جو ہے جو کہ اسٹیٹ لیڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا وہ دنیا کے سامنے رکھا, اور اس کو ایک خاص جو سوویت نیریٹو تھا بڑا پاورفل تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ورکنگ کلاس ہے جو کہ نارملی جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتی ہے وہ امپاور ہوگی, اور اس کی نیڈس کو اور اس کے انٹرسٹ کو سیکیور کیا جائے گا, اور ایلیٹس کے خلاف ایک ایجنڈا تھا بڑا پاپولر ہوا جی ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر. اور ہمارے آپ کو یاد ہے کہ ہماری اپنی اس میں ملک میں بھی ذوالفقار علی بھٹو نے اس ایجنڈا کو سوشلسٹ ایجنڈا کو اڈاپٹ کیا. بہت زیادہ جو یہ فیض احمد فیض ابیب جالب یہ سارا بڑا ایک ماحول ہوتا تھا اس وقت. جی بالکل, اور ایک ادبی بھی اس کا ایک امپیکٹ موجود ہے. غزلیں ہم نے بڑی سنی جی اس ٹائم, اقبال بھی سناتے تھے ہمیں. تو کیا نام ہے, تو اس میں یہ جو ایک ایٹماسفیئر تھا, اس میں اس ایٹماسفیئر میں ایک خاص اکنامک ماڈل کو پش کیا گیا. اور یہ جو سوویت یونین کی طرف سے ہو رہا تھا جو اسٹیٹ لیڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا کہ ریاست جو ہے وہ اکانومی کو مینیج کرے گی اور ریاست جو ہے سارے میجر ڈیسیجنز لے گی. اور بھٹو نے اس کو اڈاپٹ کیا, عرب گورنمنٹس نے نیشنلسٹ سوشلسٹ گورنمنٹ تھیں انہوں نے کو اڈاپٹ کیا, اور نیشنلزم / سوشلزم کا ایک ایجنڈا جو ہے وہ بڑا پاپولر ہونا شروع ہو گیا. تو اب جب ریگن نے یہ وار جیت لی اور سوویت یونین کو ہرا دیا, تو کیونکہ ایک پولیٹیکل بیکنگ تھی اس ایجنڈا کے پیچھے, اور یہ تو اسی بات ہے میں عمران ویسے سمجھتا ہوں کہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ دیکھیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیولوجیکل ڈسکشن ہے, ایک جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں ایف ڈی آئی کی ٹیکنیکل پوائنٹس کیا ہیں, پروز اینڈ کونس کیا ہیں, انشاءاللہ ہم آج بات بھی کریں گے, لیکن ایکچولی یہ ایک پاور گیم ہے. کیونکہ دنیا میں جو اسٹیٹ لیڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا, اگر لوگ انٹلیکچولی کنونس تھے اس کے اوپر, اگر ایسا تھا تو سوویت یونین کے فال کے بعد وہ پورا ماڈل کولیپس کیوں کر گیا؟ اگر وہ صرف اکنامک ماڈل ہوتا اور اس کے کوئی پیچھے کوئی اکنامک آرگومنٹس تھے یا کچھ اس طرح کا ایک ڈسکشن موجود تھی, وہ پورا ماڈل کولیپس کیوں کر گیا؟ کیونکہ پیچھے بہرحال ایک سپر پاور تھی جو کولیپس کر گئی. جی تو ہوا یہ کہ کیونکہ سپر پاور کولیپس کر گئی اور دنیا کے اندر اس ٹائم پر امریکہ ایز اے سول سپر پاور ایمرج کی, تو امریکہ کا جو اکنامک ماڈل تھا وہ جو ہے اس نے گلوبلائز کرنا شروع کر دیا, وہ اس نے یونیورسلائز کرنا شروع کر دیا. اور تھیچر اور مارگریٹ تھیچر تھی, ریگن تھا, ان کی پارٹنرشپ بن گئی گلوبل لیول کے اوپر, اور انہوں نے اپنا ایک نیو لبرل ایجنڈا جو ہے وہ پش کرنا شروع کر دیا. اور یہاں سے پھر ایک تصور جو ہے وہ گلوبلائزیشن کا ڈیولپ ہوا, اور اس گلوبلائزیشن کے تصور میں ٹریڈ کو لبرلائز کرنا, یعنی کہ ٹریڈ کو تمام ممالک کے اندر جو ہے نا پروموٹ کرنا, اور تمام ممالک سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ آپ جو ہیں تجارت کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو ریموو کریں, ٹیرفس اور یہ سب. جی ٹیرف ریموو کریں. پھر کیپٹل فلوز کو انشور کرنا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سرمایہ جا سکے, لوگوں کی موومنٹ کو انشور کرنا, سروسز اور گڈس کی موومنٹ کو انشور کرنا. یہ جو پورا ایک نیو لبرل ایجنڈا تھا یہ سٹارٹ ہونا ہے. تو گلوبلائزیشن بیسکلی ایک اکنامک پالیسی تھی جو کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں وار بوٹی تھی, مطلب اٹ واز اے وار بوٹی فار امریکہ, فار وننگ دا کولڈ وار, فار ڈیفیٹنگ سوویت یونین. اور اس کے نتیجے کے اندر ایک ایجنڈا آ گیا. اب ایک گلوبل ایجنڈا آ گیا. تو اب یہ دیکھیں میں پاکستان کے اندر بھی بحث بڑی سنتا ہوں. میں کیا نام ہے کہ انڈیا نے جی منموہن سنگھ نے ایز اے فائنانس منسٹر 90s کے اندر ریفارمس کرنا شروع کیے, اور جی بڑا زبردست اس نے ایک چینج لے کے آئی, اور اس نے he was a genius and something like that, and we need to follow the Indian model. There is no Indian model here, honestly speaking. This was happening in East Asia. صحیح ٹھیک ہے, چائنا اس ماڈل کے اوپر چل رہا تھا, ساؤتھ امریکہ, میکسیکو, سب جگہ پہ چل رہا تھا یہ. ایسٹرن یورپ, یس ٹھیک ہے, ایسٹرن یورپ کی آپ کی جو ساری اسٹیٹس اور یہ تھی سب جی, کر جو رہے وارسا پیکٹ جب کیا نام ہے ڈس انٹیگریٹ ہوا, جو ساری وارسا پیکٹ کنٹریز تھیں جو کہ یورپ کی طرف آئیں, پولینڈ ہے, چیک ریپبلک ہے, اس سائڈ پہ ایسٹرن یورپ کے اندر ریفارمز آ رہے تھے, لیٹن امریکہ کے اندر یہ ریفارمز آ رہے ہر تھے, جگہ یہ چل رہا تھا. تو یہ سارا جو ہے یہ اٹس ناٹ این انڈین ماڈل. پلیز مطلب ایٹ لیسٹ بی فیئر, ٹھیک ہے نا. اٹ واز اے ویسٹرن ماڈل جو ویسٹ نے ڈیولپ کیا تھا, اور گلوبلائزیشن کا ایجنڈا وہ لے کے آئے. اب اس میں آرگومنٹ کیا تھا؟ آرگومنٹ یہ تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اپنی اکانومیز کو گلوبل اکانومی کے ساتھ جو کہ ویسٹ رن کر رہا تھا, امریکہ جس کو رن کر رہا تھا, اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا شروع کر دے. تو آپ اب پاکستان اپنی اکانومی کو
انڈیا اپنی اکانومی کو, چائنا اپنی اکانومی کو. تو چائنا کا ماڈل کیا تھا جی؟ چائنا کا ماڈل یہ تھا کہ یار جیسے کہ امریکن کمپنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے ان کو لیبر, اور ان کو کیا بہت زیادہ چیلنجز ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان امریکہ بہت زیادہ ہے, تو آپ ایسا کرو چیپ لیبر والی کنٹری کے اندر اپنا سارا بزنس شفٹ کر دو. تو امریکہ اور ویسٹ نے کیا کیا کہ چائنا کو اپنے گڈس کے لیے ایک فیکٹری بنا دیا, تو چائنا واز دا فیکٹری آف دا ورلڈ. تو یہ ہے نا انٹیگریشن. صحیح. تو ابھی پاکستان کے ایلیٹس کیوں پیشنیٹ ہے؟ دیکھیں پاکستان کے ایلیٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ایجنڈا تھا, گلوبل ایجنڈا تھا انٹیگریشن کا, پاکستان نے اپنی اکانومی کو انٹیگریٹ نہیں کیا. جو بھی ریزنز تھے, ہاں وی مس دا ٹرین. گلوبلائزیشن کی جو ٹرین ہے ہم نے مس کر دی, 20-25 سال ہم لیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایجنڈا جو کہ 90s کے اندر سٹارٹ ہوا تھا, گلوبلائزیشن کا ایجنڈا جو ویسٹرن ایجنڈا تھا, 25 سال بعد ہمارے رولرز جو ہیں اس ایجنڈا کو وہیں سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے 90s میں باقی ممالک نے کر لیا. سو وٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو بیسکلی کہ وہ ایک ڈیولپمنٹ ان پولیٹیکل پاتھ فالو کرنا چاہ رہے ہیں جو ویسٹ نے سیٹ کیا تھا پوری دنیا کے لیے, اور جس کے اوپر ایکچولی ابھی ایک ڈبیٹ آ چکی ہے کہ پروٹیکشنزم کی ایک ڈسکشن پوری سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کو واپس کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایجنڈا یہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تو ان کا ویژن کیا ہے, ان ایلیٹس کا, پاکستان کے حکمران طبقے کا ویژن کیا ہے کہ ہم اپنی اکانومیز کو گلوبل اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیں, گلوبل سپلائی چینز میں کوئی حصہ پکڑ لیں, کوئی ایکسپورٹ شروع کر دیں, کوئی مینوفیکچرنگ شروع کر دیں. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جی کہ ہمیں اس ٹائم پر اپنی نیڈس کو چھوڑ کے باہر کی دنیا کی نیڈس کو پورا کرنا چاہیے. اس سے ہم کیا کریں گی جی, اس سے ہم ڈالرز کو. اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لیڈ کا ویژن بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دنیا میں جیسے آپ نے بتایا 2 ماڈلز ہیں, ایک کولیپس کر گیا, اب دنیا کے پاس ایک ہی ماڈل باقی ہے. امریکہ اس دنیا کو لیڈ کر رہا ہے ایز اے یونیپولر ورلڈ, اور تو جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو فالوورز ملک ہیں, انہوں نے کہا بس یہی ایک طریقہ ہے, اسی طریقے کے اوپر کام کرتے ہیں. تو یہ کوئی ان کا اپنا سوچا سمجھا ایک ویژن نہیں ہے, یہ بیسیکلی ایک بوروڈ ویژن ہے جو کہ ویسٹ نے ان کو دیا ہے. یہ انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا. دیکھیں میں اپنے کلاسوں میں کبھی کبھی نا پڑھاتے ہوئے میں نے کہتا ہوں میکڈونلڈ کے برگر میں کیا چیز ہے, یعنی اس میں کیا خاص بات ہے مجھے بتائیں نا. اور آپ میں سے آدھے لوگ تصویریں لے کے نا سیلفی میں 292 فرینڈز لگا دیتے ہیں. یعنی آپ برگر نہیں کہتے سیلفی, اس کا یہ کیا شو کرتا ہے؟ میں ذاتی طور پہ آج کل تو خیر بائیکاٹ سیزن چل رہا ہے, لیکن مطلب لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے. میں انہیں کہتا ہوں جس دن اسلامک اسٹیٹ اٹھے گی اور اسلامک اسٹیٹ دنیا کو ڈومینیٹ کرے گی نا, اگر وہ پاکستان سے سٹارٹ کرے گی نا, تو آپ کو سیور کا فوڈ اور پجے کے پائے اور پشاور کی مٹن روسٹ جو ہے نا, پوری دنیا اس کو کہا کہ کہے گی واو واٹ اے ٹیسٹ, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ بن جائے گا. یہ کاپی کیٹس ہیں, ٹھیک ہے. یہ میکڈونلڈ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ دیر وڈ بی نو میکڈونلڈ اف دیر واز نو میکڈونلڈ ڈگلس. وہ جو پرانی کپی تھی جو جیٹ فائٹرز بناتی تھی امریکہ کی نا, تو یہ میکڈونلڈ کے پیچھے میکڈونلڈ ڈگلس ہے, اس کے پیچھے F-16 ہیں, اس کے پیچھے ان کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہے. تو جب ادھر وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی یہ کر رہی ہے, ہم کیسے نہ کریں؟ وہ جیت چکے ہیں تو ہم کیسے ان کو فالو نہ کریں؟ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے اور ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیوں یہاں کچھ لوگوں نے اس کو ریزسٹ کیا, کیوں انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا ہوا. یہ غلام رضا خان اور اس کے جو سارے دوست تھے, جو پرانے بیوروکریٹس تھے اس ٹائم پہ, سول بیوروکریٹس اچھے خاصے یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایکسٹینڈڈ پارٹ بنے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا سلو پیس سے کیوں اڈاپٹ کیا, اس کے راستے میں روڑے کیوں اٹکائے, اور فلاں سیاستدان کر رہے تھے لیکن فوج نے روڑا اٹکایا فلاں. کوئی ویژن نہیں ہے ان کے پاس جی, یہ صرف کاپی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب اس پہ ایک فیئر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہمیں صرف اس لیے نہیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ یار دنیا میں یہ ملک بھی کر رہا ہے اور یہ ملک بھی کر رہا ہے. اچھا اس سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا تھوڑا سا, اور اگر ہم ڈیپ تھوڑا سا چلے جائیں کہ کاپی کیا کیا چیز کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جیسے معیز کی بات سے مجھے سمجھ آئی کہ FDI از اونلی اے پارٹ آف اے بگر نیو لبرل ایجنڈا. ٹھیک. تو نیو لبرل ایجنڈا جو کہ جب امریکہ نے امپوز کرنا شروع کیا ایز اے یونیپولر ورلڈ کو, جب وہ لیڈ کر رہا تھا اس وقت, تو نیو لبرل ایجنڈا کیا ہے, FDI کے علاوہ اور کیا کمپوننٹس ہیں, FDI کوئی آئسولیشن میں کام کرتی ہے یا اس کے لیے ایک پورا فریم ورک چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اگر تھوڑا سا بریفلی آپ مجھے نیو لبرل ایجنڈا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, یا FDI کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ایلیٹ کاپی کرنا چاہ رہی ہے پاکستان کے اندر. صحیح, جزاک اللہ خیر. دیکھیں غیر ملکی سرمایہ کاری, چلیں اس کا اردو نام بھی لے لیتے ہیں, ہم بار بار FDI کہہ رہے ہیں. غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے
یہ جس طرح ہم نے کہا کہ اوریجنلی تو آئیڈیا یہ تھا کہ ہم دنیا کے مارکیٹ کو ایکسیس کریں، اپنی کاسٹ کم کریں، کمپٹیٹیو بنیں ہم، اور تو انہوں نے بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ اپنی شفٹ کی چائنا میں، یا وہ تائیوان میں، یا ساؤتھ کوریا میں، یا ہانگ کانگ میں، یا پھر پاکستان، یا پھر انڈیا، یا کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز میں، یا میکسیکو میں اس سائڈ پہ. لیکن یہ اصل میں ایک پیکج کا حصہ ہے، یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے، کیونکہ یہ تو اصل میں تو کیپٹلزم ہے نا، اس میں تو فری مارکیٹ اکانومی بھی نہیں کہنا چاہتا، یہ بھی ان کا ایک پیارا نام میں رکھا ہوا ہے. صحیح. اصل میں تو کیپٹلزم ہے جو دنیا میں بدنام اور گندا سسٹم تھا، جس میں ہیوز اور ہیوز ناٹ بنتے ہیں. یہ ہیو اور ہیو ناٹ کو کنٹری کے لیول سے لے کر پوری دنیا کے لیول پر لے جانے کا سسٹم تھا، اور یہ اس کے کمپوننٹ ہے جس میں ایف ڈی آئی ون ایلیمنٹ ہے. لیکن ایف ڈی آئی تب ایگزیکیوٹ ہوگی جب گلوبلائزیشن ساتھ جائے گی. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تب ہوگی جب آپ اس کے اوپر امپیڈمنٹ سارے روک دیں گے، اور مجھے ہر سیکٹر میں انویسٹ کرنے کی اجازت دیں گے، وہ ڈیفنس کا سیکٹر ہو، آئل سیکٹر ہو، یا جس کو آپ نے ابھی تک بڑا ریگولیٹڈ اور کنٹرول رکھا ہوا ہے اس میں اجازت دیں گے. یہ تب کام کرے گا جب آپ نچکاری کریں گے، کیونکہ پچھلا سسٹم تو میجورٹی کنٹریز میں ابھی تک میجر انڈسٹری اسٹیٹ کے پاس تھی. پاکستان میں ہمیں بھی ہمارے جو بڑے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں جی ٹی ایس بسوں میں ہم جناب سفر کرتے تھے، اور ایک پی ایس او کا ایک پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا، اور پاکستان پوسٹ صرف اونلی پوسٹ کمپنی تھی، اور صرف سوئی گیس کی ایک ابھی بھی کچھ حد تک سرکاری ہی ہے، وابڈا ایک سرکاری ادارہ ہوا کرتا تھا. تو یہ جو اسٹرکچر تھا وہ تو براڈلی اسٹیٹ کے ہاتھوں میں تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پیراسائٹس کو ہم اور ان دیمک کو ہم کھانے نہیں دیں گے اس کو. اب اس کو ریورس جب تک نہیں کریں گے، ان سوشلسٹ پالیسیز کو ریورس نہیں کریں گے، تب تک ہم ایک گلوبل کیپٹلسٹ کیسے اس کو سک کرے گا ریسورسز کو، اور وہ ہے اور ہیو ناٹ کا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو اسکیل ہے اس کو کیسے بلڈ کرے گا. تو دوسرا اس کا ایک ایلیمنٹ یہ تھا کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں. پرائیویٹائزیشن بھی میجرلی جو ان کے وہ اسٹیٹ کے جو سب سے پروفیٹیبل پورشن ہے، یا انہوں نے انٹینشنلی جس کو بنا دیا ہے کہ وہ پروفیٹیبل نہیں ہے، لیکن وہ جو کی ریسورسز جس اسٹیٹ کے پاس ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا. پھر اس کے علاوہ کچھ کو اسٹیٹ نے ریگولیٹ کیا ہوا تھا، چلیں اسٹیٹ کنٹرول میں نہیں تھا، لیکن اسٹیٹ کے بڑے ٹائٹ چیکس اینڈ بیلنسز تھے اس کے اوپر، تو اس کو ڈی ریگولیٹ کریں. جس طرح پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز ہیں، تو عام پیٹرول مجھے ریگولیٹڈ ہے، اور وہ جو ہائی آکٹین وغیرہ ہے وہ ڈی ریگولیٹڈ ہے. ان ٹرمز آف پرائس ڈی ریگولیٹڈ ہے. ریگولیشن ملٹیپل ٹائپس کی ہو سکتی ہیں، لیکن ان ٹرمز آف پرائس ڈی ریگولیٹڈ ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ سیکٹر سارے ڈی ریگولیٹ ہوں، ٹوٹل فری مارکیٹ اکانومی کے اوپر، کیپٹلزم کے اوپر اس کو ڈیمانڈ سپلائیز پہ اس کو صرف چھوڑ دیا جائے. جبکہ اسٹیٹ ان کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایلیٹ کیپچر کا شکار ہو جاتی ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ فیئر بیسز انشور نہیں کر سکتی، تو وہ ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے تھے. وہ ٹریڈ لبرلائزیشن چاہتے تھے، جس سے تھوڑا سا ذکر ہوا بھی کہ ٹیرفس اور کوٹاز وغیرہ نہ ہو، تاکہ وہ بڑے لو یا بہت کم ریٹ پہ ہوں، یا ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ 100% اور 50% اور 80% کے ڈیوٹیز اور ٹیکسز، تاکہ اپنی لوکل انڈسٹری کو پروڈکٹ کرنے کی جو ایک سوچ ڈومیننٹ تھی کہ لوکل انڈسٹری کو آپ کو پروڈکٹ کرنا ہے تاکہ وہ بلڈ ہو. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو جی مارکیٹ کے سامنے، یعنی اس شکاریوں کے سامنے چھوڑ دیں، اور جو ہے آپ یہ نہ دیکھیں کوئی نیسنٹ انڈسٹری ہے، کچھ انڈسٹری ایسی ہے جس کو ملک کے اندر ڈومیسٹک ہی ہونا چاہیے، کچھ اسٹریٹجک انڈسٹری، ان سب کو اگنور کر کے آپ اس کو دنیا کے جو بڑے باگڑ بلے ہیں، جو دنیا کے ہیوج انٹرپرائزز ہیں، جن کے پاس سپر پاور کی بیکنگز ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی سپورٹ ہے، ان کے پاس میسو لیول پہ وہ اسکیل پہ وہ پروڈکشن کرتے ہیں، ان کے سامنے مقابلے کے لیے چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال اس کی دوں گا. یہ پاکستان میں پول کا آئس کریم ہوا کرتی تھی، یمی آئس کریم ہوا کرتی تھی. یہ والز والے لیور بردرز والوں کا والز آیا، اس نے پول کا کمپنی ٹیک اوور کر کے اس پہ والز پروڈکشن شروع کر دی، ختم ہو گئی. پاکستان میں سب سے بڑی دودھ کی کمپنی ملک پیک تھی اور حلیب تھی، یہ دو پاکستان کی لوکل ڈومیسٹک کمپنیز تھی. نیسلے آیا، اس نے ملک پیک کی فیکٹری خرید کے نیسلے ملک پیک بن گیا، ٹھیک ہے، اور حلیب جو ہے وہ اس کے ساتھ کتنا سا ٹیک سکتا تھا اس بڑی ملٹی نیشنل کے سامنے، اڑ گیا. نیسلے پوری دنیا میں ان فیمس ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پوری مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر کے ملک انڈسٹری کو ڈومینیٹ کرتی ہے، اور پھر اس کنٹری میں نا میل نیوٹریشن اور بچوں کی وہ ہیلتھ کے اوپر فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اتنا مہنگا کر دیتی ہے. تو یہ تھوڑے بدنام ہے یہ جو نیسلے کمپنی ہے. تو یہ تو میں صرف آپ کو کنزیومر پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ جیسے جائیں گے آئل سیکٹر پہ جائیں گے، آپ گیس سیکٹر پہ جائیں گے، بجلی کے سیکٹر پہ جائیں گے، تو ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن، ٹریڈ لبرلائزیشن جس کو وہ کہتے ہیں، پھر کیپٹل فلو اوپن ہونا چاہیے، تاکہ باہر کی کمپنیاں جو باہر کے سرمایہ دار ہیں وہ جناب اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر سکیں، وہ آپ کے ڈیٹ اور بانڈز اور سیکیورٹیز میں انویسٹ کر سکیں. اور جارج سورو ون آف دا فیمس جو انویسٹر رہا ہے، ابھی بھی ہے، اس نے انڈونیشین اسٹاک ایکسچینج کو ایک دن میں گرا کر رکھ دیا تھا.
کیونکہ وہ کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو فنڈنگ کا لیول ہے، وہی پاکستان کی پوری اکانومی کا جو سائز ہے وہ شاید ٹویٹا کی سیل سے کم ہے. ٹھیک ہے، وہ جنرل الیکٹرک اور فورڈ اور جی ایم سی کی دونوں کی سیل کمبائن کریں اس سے کم ہے پوری جی ڈی پی. تو اگر اس لیول کی کمپنیاں، مائکروسافٹ جو ہے وہ، یہ آپ کے پاس 5 کمپنیاں جو ہیں وہ ہر کمپنی 1 ٹریلین سے اوپر ہے اور ایک تو 2.7 پہ کڑی ہے. اس کمپنیوں کا جو سکیل ہے، ان کے پاس جو فنڈز ہیں، ان کے پاس جو اماؤنٹ ہے، اس کے ذریعے آپ کی پوری مارکیٹ کو وہ یوں اٹھا دیتے ہیں اور وہ یوں گرا دیتے ہیں جب ان کی مرضی ہو. تو اگر آپ اس سکیل کے لوگوں کو اوپن وداؤٹ کوئی ریگولیشن کے اس طرح فری ایکسیس دیں گے تو آپ کی کنٹری کے ساتھ وہ کھیلیں گے نا. آپ کی کنٹری اچھا، کے یہ جو ساتھ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ فورن کمپنیز کے لیے ڈی ریگولرائزیشن آپ نے بتائی، ٹیکس ایگزمپشنز ہیں، ٹیرف ایگزمپشنز ہیں اور کچھ پروٹیکشنز ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو لوکل انڈسٹری ہے اس کی کچھ پروٹیکشنز وہ ریموو کرتے ہیں، ٹیکس انکریز کرتے ہیں اور دیگر کچھ پروٹیکشنز کو ریموو کیا جاتا ہے. تو یہ تو آپ مجھے ایک ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جس سے مقامی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی اور صرف بس باہر کی کمپنیاں ہی راج کریں گی یہاں پر. تو کیا آپ بیسیکلی یہ جو نیو اور لبرل ایجنڈا ہے یہ ایسے ہی کام کرتا ہے؟ نہیں، دیکھیں ایفیکٹلی یہ ہو رہا ہے، یعنی وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں. مجھے بتائیں وہ ان کی کمپنی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کیسے بن گئی؟ کیا ایپل امریکہ میں فون بیچ کے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنی ہے؟ کیا سیمسنگ جو ہے وہ کوریا کے اندر سب کچھ بیچ کر بڑی کمپنی بنی ہے؟ جو ان کی ڈیفینس کمپنی ہے وہ اپنے ملک کے اپنی ایئر فورس کو بیچ کر وہ سب سے بڑی کمپنی بنی ہے؟ کیا یونیلیور سے لے کر پراکٹر اینڈ گیمبل جو کنزیومر ایف ایم سی جی کمپنیز ہیں یہ اپنے ملک میں بیچ کر یہ بنی ہیں؟ یا نیسلے جو ہے وہ اپنی کنٹری کے اندر بیچ کر بنی ہے؟ یا کوئی بھی آپ موبائل اٹھا لیں یا یہ روڈ کا مائک اٹھا لیں، کیا یہ اپنے ملک میں بیچ کے بنی ہے؟ یہ ڈومینیٹ ایسے ہی کیا ہے نا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن اس سے پھر ایک نیکسٹ کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے. میں میرا خیال ہے معز صاحب کی طرف میں چلتا ہوں. دیکھیں یہ جو ابھی ہم نے بات کی لوکل انڈسٹری کی کچھ پروٹیکشن ریموو ہوتی ہیں، یا یہ جو ایک نیو لبرل ایجنڈے کی پالیسیز ہیں اس کے اوپر کچھ پروٹیکشن لے کر جو فورن کمپنیز ہیں وہ کچھ پروٹیکشن لے کر ایک ملک کے اندر جاتی ہیں اور لوکل انڈسٹری کو اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. اگر یہی بات ہے تو ابھی انہوں نے کچھ ملکوں کے نام لیے تھے، تائیوان، ہانگ کانگ، سنگاپور، انڈونیشیا، ملیشیا، جاپان، ساؤتھ کوریا. یہ انہوں نے بھی تو پھر ایسے ہی ترقی کی ہے نا. ہمیں نظر آتا ہے کہ ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے اور اسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے تو یہ جو ممالک کی ترقی ہے اس کے بارے میں پھر آپ کیسے، یعنی کیا ان کی لوکل مارکیٹ تباہ ہو چکی ہے؟ کیا ریئلٹی کیا ہے وہاں کی؟ جی، آپ 8 ایشین ٹائگرز کی بات کر رہے ہیں اور بڑا یہ ایک انہوں نے ایک ماڈل جو ہے نا ہمارے سامنے رکھا جی کہ دیکھیے گلوبلائزیشن کے بڑے فائدے ہیں. کلیم اٹ ٹو بی اے سکسیس ماڈل. جی بالکل، گلوبلائزیشن کے ایک فائدے ہیں. اگر آپ جاپان اور ویتنام اور ساؤتھ کوریا، ملیشیا جیسا ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسی ایجنڈا کے اوپر چلیں جن کے اوپر یہ لوگ سارے جو ہیں وہ چلیں. یہ آرگومنٹ ہے جو کہ پریزنٹ کیا جاتا ہے اور آج کل بھی پریزنٹ کیا جا رہا ہے. دس از واٹ پاکستان کے جو ایلیٹس ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دے ول ڈو سم تھنگ سملر. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یار وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ یہ بہت گراسلی مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ ہے کہ دس از بیکاز آف اے سرٹن اکنامک ایجنڈا. دس از ناٹ ٹرو ایٹ آل. اور میں آپ کو نا اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں بیسکلی یہ ایک جیو پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اور میرا آرگومنٹ یہاں پر کیا ہے؟ میرا آرگومنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو امریکہ نے سسٹم ڈیولپ کیا تھا بیٹن ووڈس کے اندر 1945 میں ورلڈ وار 2 کے بعد، اس سسٹم کے اندر جو اس نے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز بنائے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اور پھر اس کے بعد اس نے دنیا کی جو بعد میں آ کے 90s کے اندر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ساتھ ہی پھر ویسٹ کے اندر یورپین یونین کے انسٹیٹیوشن بنا اور یہ ساری چیزیں. دیکھیں یہ ان کے پیچھے پولیٹیکل موٹیویشنس تھیں. اور یہ جو سارا کا سارا سسٹم ہے اس کے اندر کیونکہ آپ کی کیپٹل فلو ہے، آپ کا گڈس کا فلو ہے، سروسز کا فلو ہے، لوگوں کا فلو ہے، اس کے سارا کنٹرول کیونکہ امریکہ کے پاس تھا. تو امریکہ اپنی مرضی سے یہ ٹیپس کھولتا ہے. وہ اپنی مرضی سے کیپٹل کا ٹیپ کھولتا ہے، پیسے کا، سرمایہ کا ٹیپ کھولتا ہے. ایسا کریں کہ یار وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کیونکہ سارے اس کے کنٹرول میں، تو وہ آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک کو اور باقی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کو سگنل کرتا ہے کہ آپ جاپان کو کے لیے ایزی کر دیں انٹرنیشنل سیٹ اپ، آپ سنگاپور کے لیے، ہانگ کانگ کے لیے، ویتنام کے لیے، اور آپ افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، ٹرکی کے لیے، ایجپٹ کے لیے آپ اس کو بند کر دیں. وہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے سوئفٹ بینکنگ سسٹم کا نام سنا ہوا ہے؟ یس. ابھی اس ٹائم پہ ایران جو ہے وہ گلوبل کیپٹل مارکیٹس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. اچھا، اب میرے اور آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے جی؟ ایران از اے ریسورس رچ کنٹری.
ہیوج گیس ریزروز ہیں اس کے پاس, آئل ریزروز ہیں. اس کے اور سعودی عربیہ میں کیا فرق ہے جی؟ اب مجھے بتائیں کہ ایران غریب کیوں ہے اور سعودی امیر کیوں ہے؟ یس, کیونکہ فار سرٹن جیو پولیٹیکل ریزنز امریکہ نے اس کو اس انٹرنیشنل سسٹم سے باہر رکھا ہوا ہے. ابھی G7 کا اجلاس ہوا ہے. G7 کے اجلاس کے اندر جو رشیا کے ڈالر ریزروز ہیں, جو ایسٹس ہیں, جو کہ باہر کے ان کی کنٹریز کے اندر موجود ہے, ویسٹرن کنٹریز کے اندر موجود ہے, $50 بلین کی ڈسکشن ہے کہ وہ سیز کر کے ڈالرز, رائٹ, وہ یوکرین کو دے دیے جائیں گے. صحیح. تو یہاں پر تو امریکہ اس سسٹم سے بھی باہر آ گیا. ایک تو یہ کہتے ہیں نا, یہ کیا کہتے ہیں, رولز بیسڈ سسٹم ہے جی, رولز بیسڈ سسٹم ہے, ٹریڈ ہے, کیپٹل فلو ہے, سروسز فلو ہے. تو یہاں پر کون سے رول اپلائی ہو رہا ہے ریس؟ تو یہ تو میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں. اب پاکستان میں IMF نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں میں آپ کو فائنینسنگ نہیں دیتا, رائٹ, آپ کو فائنینسنگ نہیں دیتے تو پاکستان کی اکانومی, انٹرنیشنل ٹریڈ بند ہوگی پاکستان کی. جیسے ہی IMF نے آپ کی فائنینسنگ کھولی, وہ کہتے ہیں آپ ڈیفالٹ سے پیچھے آ گئے. جی ٹھیک ہے. تو اب پاکستان کے کیس میں دیکھیں, آپ کو یاد ہے جولائی کے اندر, جون جولائی کے اندر 2023 کے اندر کیا ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یار پاکستان گیا, کب سری لنکا والا کام سٹارٹ ہو جائے گا جی, آپ امپورٹ نہیں کر سکیں گے, آئل بند ہو جائے گا, آپ کی سارے پاور پلانٹس بند ہو جائیں گے. ڈالر ہولڈ کر رہا تھا ہر کوئی. ہاں جی, اور کیا جو ایک نائٹ میئر سینیریو بلڈ کیا جا رہا تھا. تو ایک دن کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن, اب پاکستان جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹس میں جا کے اس ٹائم پر ڈالرز ریز نہیں کر سکتا. 4 ریٹنگ ایجنسیز ہیں, انہوں نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ امپروو کرنی ہے, اور پاکستان ایکسس کرنا شروع کر دے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سیل آپ کو ایسے کیا جاتا ہے جیسے یہ ٹیکنیکل اکنامکس ہے. ایسا نہیں ہے, اٹس ناٹ دیٹ, اٹس بیسکلی پیور جیو پولیٹیکل ایجنڈاز. اور وہ جیو پولیٹیکل ایجنڈاز کیا ہے؟ لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف دس. جاپان کے پیچھے, اس کو ایکسس دینے کے پیچھے کیا جیو پولیٹیکل ایجنڈا تھا؟ جاپان جو ہے وہ ورلڈ وار 2 کے اندر امریکہ سے لڑ رہا تھا. جی. اب امریکہ پیسفک کے اندر جاپان کو نیوٹرلائز کرنا چاہتا تھا. پیسفک اوشن کے اندر پرل ہاربر کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں, فلمیں دیکھی ہیں, باقی ساری چیزیں یہ جو ہے. تو امریکہ اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ جاپان ایز اے ملٹری پاور امریکہ کو تنگ نہ کرے. تو اس نے اس کو اکنامک انسینٹیوز کے ذریعے نیوٹرلائز کر دیا. اس ٹائم پر آپ یورپین یونین کی اگر آپ سچویشن دیکھیں نا, یورپ کے اندر, یورپین یونین کے اندر جو مین پلیئر ہے وہ جرمنی ہے. جرمنی ایک ہیجمن ہے یورپ کے اندر. وہ ساری ایکسپورٹس کر رہا ہے, وہ سرپلس رن کر کے پوری یورپین مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر کے باقیوں کو. ابھی تو آپ کو یاد ہے جو یورپین ڈیٹ کرائسس کھڑا ہوا تھا, گریس سے سٹارٹ ہوا, اٹلی, پورٹگل, اسپین, اور یہ ساری چیزیں, یہ تو یورپ کے غریب ممالک ہیں کمپیئر ٹو جرمنی, کیونکہ جرمنی انسانوں کو ڈومینیٹ کر. وہی ماڈل ہے, پاور ہاؤس ہے, وہی ماڈل ہے کہ یار نازی جرمنی سے بہتر, ہٹلر کے سے بہتر ہے کہ آپ جرمنی کو اکنامک ڈومیننس پر لگا دیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وہ اس کو الاؤ کرتے. تو ویتنام ہے جس کے ساتھ امریکہ کی لڑائی چل رہی تھی, یس, اتنا عرصہ جب وہ کمیونسٹ کیمپ کے اندر تھا, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور پھر چائنا کے ساتھ ون کرنے کے لیے. ایون چائنا خود جو ہے اس ٹائم پہ امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ بیسکلی چائنا جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ مل کے ریڈ بلاک نہ بنا لے, کمیونسٹ بلاک نہ بنا لے. دنیا کی میسو پاپولیشن جو ہے وہ کمیونزم کے شیڈ کے نیچے چلی جائے گی. تو چائنا کو سوویت یونین سے دور رکھنے کے لیے ریگن کی بات کی تھی عمران نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ریجنس کے اندر پولیٹیکل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے جو کیرٹ اینڈ سٹک کا استعمال ہے, اس میں کیرٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیرٹ کے طور پر انسینٹیوائز کر کے ڈفرینٹ ٹیپس کھول کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو ان کے حق میں استعمال کر کے. فار ایگزامپل مجھے ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ انڈیا کا جو رائز ہے, تو یہ جو FDI کی ایک پوری اسکیم ہے, اس کے ذریعے جن لوگوں نے بھی امپروو کیا ہے, اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ کو سیکیور کرنا تھا. یا فار ایگزامپل آپ نے جو بات کی ٹیپ بند کرنے کی, تو میرے ذہن میں چائنا آ گیا کہ اس کے لیے تو یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ بند ہوتا جا رہا ہے. جی, تو پہلے کھولا گیا اور پھر اب بند کیا جا رہا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی 5G سے آپ باہر نکلیں, AI کی ریس سے آپ باہر نکلیں, EV پہ ان کو اپنے لوگ کو سبسیڈائز کر رہے ہیں ابھی. جی. اب اچھا, پھر یہ جی اب امریکہ جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی, یعنی فری مارکیٹ کی بات کر رہے تھے. اب دیکھیں فری مارکیٹ اور یہ پرانے ماڈل کی طرف جاتے ہیں نا. فری مارکیٹ کی ڈسکشن کیا ہے کہ جی آپ مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں, مارکیٹ جو ہے وہ کیپٹل اور ریسورسز کو ایلوکیٹ کرے گی اور اس کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہوگی. جو سب سے کمپٹیٹو مارکیٹ ہے, جو کہانیاں ہم نے سنی ہوئی ہیں, اور جو انوویشن سب سے زیادہ کرے گی, جو ریسرچ اینڈ R&D سب سے اچھی کرے گی, جو کریٹو ہوگی, جو ایفیشینٹ ہوگی, وہ چلے گی. اچھا, اب یہ ہے. تو اس سے جو پچھلا ماڈل تھا وہ تھا انڈسٹریل پالیسی کا ماڈل, کہ اسٹیٹ ایک انڈسٹریل پالیسی دے گی
اور اسٹیٹ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرے گی, وہ سبسڈیز دے گی, اور اتنا عرصہ چائنا کو کرٹیسائز کرتے رہے. اب بائیڈن نے خود ایک انڈسٹریل پالیسی اناؤنس کی ہے, رائٹ, ایسے ہی اور اس نے سیمی کنڈکٹرز کے اندر انویسٹمنٹس کروائی ہیں یو ایس گورنمنٹ کی بیکنگ کے ساتھ. وہ جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کیا نام ہے باقی آپ کی کوانٹم کمپیوٹنگ اور اس طرح کی جو ہائی اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو تھرو پالیسی انکریج کر رہے ہیں. تو دیر از این انڈسٹریل پالیسی ناؤ وچ از اگینسٹ فری مارکیٹ کیپٹلزم, جس کی یہ بات کرتے تھے, رائٹ. تو ہمیں 25 سال یہ بھاشن پہ لا کے کہ یار آپ اپنی مارکیٹس کو کھولیں, آپ اپنے کیا نام ہے لبرلائزیشن کریں ٹریڈ کی, اور آپ پرائیویٹائز کریں اور ڈی ریگولیٹ کریں, خود جو ہے یہ ایک انڈسٹریل پالیسی کی طرف چلے گئے. تو میں واپس آتے ہوئے جو آپ بات کر رہے تھے, دیکھیں یس دیز آر ٹیپس, دے آر ٹیپس اویلیبل, اور اس وجہ سے لیٹس بی ویری کلیئر پلیز, میرا آرگیومنٹ یہ ہے, اگر میں اس کو سمرائز کر سکوں, کہ یہ اکنامک ایجنڈا نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے. صحیح. ایک انٹرنیشنل آرڈر موجود ہے, اس کے لیور سارے کے سارے جو ہیں امریکہ کے پاس ہیں اور ویسٹ کے پاس ہیں, اور اس کے لیور سے آپ یہ جو 4 چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں اور پھر جو لبرلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, کیپٹل اس وقت موو کرے گا جب امریکہ وہ ٹیپ کھولے گا. صحیح. گڈز اینڈ سروسز جو ہیں, اب ایپل نے پاکستان میں آ کے کیوں نہیں انڈسٹری لگائی؟ یس 1990s تک تو پاکستان اور انڈیا برابر چل رہے تھے. اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں, انہوں نے نیوکلیر پروگرام بنایا, آپ نے نیوکلیر پروگرام بنا لیا, انہوں نے میزائل پروگرام بنایا, آپ نے میزائل پروگرام بنا لیا, ہیڈ آن ہیڈ جا رہے تھے. سوشل انڈیکیٹر تو بلکہ ہمارے بہت بہتر تھے. ہاں, پھر آدھی آبادی کے پاس تو واش روم نہیں ہے ان کا. تو یہ بتائیں کہ ایپل نے وہاں پر کیوں بنائے, یہاں پر کیوں نہیں بنائے؟ یس آئی ٹی ایکسپورٹ مارکیٹس ان کو کیوں ملی, یہاں پر کیوں نہیں ملی؟ یس اٹ از بیکاز دا ٹیپ واز اوپن فار دیم, دا ٹیپ واز ناٹ اوپن فار یو. یس, تو لیٹس بی کلیئر, دس از اے پولیٹیکل ایجنڈا. لیٹس ناٹ فول آر سیلوز کہ یہ کوئی ایسا ماڈل ہے جس کو ہم اپنی مرضی سے ایمولیٹ کر سکتے ہیں, اور ایسٹ ایشین ماڈل ہے یا ایسٹ یورپین ماڈل ہے یا لیٹن امریکن ماڈل ہے. یہ نا یہ جو ہم اب یہ اکیڈیمکس بات کر رہے تھے نا, اکانومسٹ نا, وہ اس کو بالکل ایسے نیوٹرل انداز میں پیش کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو پالیسی ڈیسیجن میکرز ہیں نا, وہ جب اس طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے نا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یار آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا یار, کی کریے, تو وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ یار وہ کہہ رہا ہے کشمیر والا ایشو تھوڑا سا سائڈ پہ کرو, کشمیر کو یا چھڑو, یا انڈیا کے سامنے اس معاملے میں زور نہ ڈالو. باتیں ڈپلومیٹک ورڈنگ میں ہوتی ہیں, لیکن دے ایگزیکٹلی نو, یعنی پاکستان کے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ڈیسیجن میکر ہے, جو ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں نا, میں جب آئی ایم ایف سے ہو کے آؤں گا اور مجھے ساری ٹیکنیکل میں بھی اپنے چچا کے گھر جاتا ہوں اور ان کے ساتھ وہ میرے ساتھ بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں, اور میں آ کے سب سے پہلے کہتا ہوں چچا کہہ یہ رہے ہیں زمین کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں نا. ویسے ہی یہ ڈار صاحب جب جاتے ہیں نا آئی ایم ایف سے ڈسکشن کرتے سوٹیڈ بوٹیڈ اور جی ورکنگز کے ساتھ اور فائلوں کے ساتھ, اور سارے جا رہے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں کیا ٹارگیٹ ہوگا, کیا ایجنڈا ہوگا. جب وہ آتے ہیں, وہ ابھی دروازے سے نکلے نہیں ہوں گے نا, اور سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کل کچھ اور ہے, یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوگا. ان کو پتہ ہے, they know this is a political agenda. اور میں اس کی لاسٹ ایک ایگزامپل دے دوں, میں دیکھیں 2000 کے اندر پاکستان جو ہے ایک کرائسس میں تھا, اکنامک کرائسس کے اندر تھا. 2001 کے اندر مشرف نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ وار اینڈ ٹیرر کو جوائن کرتا ہے. آپ کے جہاں پر آپ کے پاس ڈالرز کا فقدان تھا, وہاں آپ ڈالرز کے سرپلس میں چلے گئے. پیرس کلب نے آپ کے قرضے سسپینڈ کر دیے, ٹیپ کھل گیا نا آپ کے لیے, جی آپ کے لیے ٹیپ کھل گیا, ٹھیک ہے نا. ڈالرز آنا شروع ہو گئے, آپ نے بینکنگ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کروا لی, آپ نے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کروا لی, اور آپ نے مسلمانوں کا خون بیچا, مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا, اپنے عقیدے کے خلاف گئے, اپنے دین کے خلاف گئے, اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف گئے, اور اپنے دین کا سودا کیا مشرف نے. یس, اس کے بدلے میں ٹیپ کھلا. These are political agendas, these are not at all economic agendas. Economic agendas are subservient to political agendas. جیسے آپ نے ریگن کی بات کی تھی, اس نے بھی سوویت یونین کو ہرانے کو پریفر کیا, امریکن کمپنیز کی کمپیٹیٹیونیس کو سیکنڈری رکھا. بالکل درست بات ہے. عمران, میں تھوڑا سا نا اور مزید گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اس موضوع کو بالکل پراپر انداز میں اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ایک کلیم ہے جو لوگ یہ ماڈل پیش کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا جو ایک پریس بریفنگز کے اندر جو ہمیں ایک میٹھی میٹھی باتیں بتائی جاتی ہیں, تو ایک کلیم ہے کہ دیکھیں وہ اپنا ایکسپیرینس لے کر آئیں گے, اپنی ایکسپرٹیز لے کر آئیں گے, ہائی اینڈ پروڈکٹس لے کر آئیں گے, کوئی ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے, کوئی کیپٹل اپنا لے کر آئیں گے, تو ہمیں ایک وہ سمجھایا جاتا. تو اس کی حقیقت کیا ہے, ذرا گہرائی میں تھوڑا سا اس کو بھی اگر ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ کیا باتیں ہوتی ہیں.
हमाद ना ये वन ऑफ द टॉपिक है, मैं ए लेवल में पढ़ाता हूँ, आगे ग्रेजुएशन मास्टर्स के कोर्सेज में भी बड़ी डिटेल में डिस्कस होता रहता है। और एक नुकसान होता है, जब आप पहले से ना उसके डिसएडवांटेज पढ़ लेना, तो फिर आप जब उसकी रियलिटी पे जाते हैं तो आप कहते हैं हाँ वो तो मैंने पढ़ा हुआ है ना, वो पढ़ा हुआ है करके ना वो पहले से उसका असर ही ढंग ही निकाल देते हैं ना। देखें, वो क्लेम करते हैं, अब जरा मोटी मोटी बातों से स्टार्ट करते हैं। वो क्लेम करते हैं कि जी एफडीआई से मुझे डॉलर आएंगे। एक बंदा यहाँ ऑयल रिफाइनरी खोलता है, वो कैनवुड कंपनी यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री खोलती है, या वो कोई रेको दिक में इन्वेस्ट करता है, वो इतने मिलियन, तो तकरीबन हमें साल के 300 400 500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वीआईजी टेलीकॉम सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए नया फेज लॉन्च कर रहे हैं 4G या 5G के लिए, तो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट होगी। बंदा डॉलर लेकर आया, वो क्लेम हमें वैसे पढ़ाया जाता है कि वो ये डॉलर ना स्टेट बैंक के पास रख कर उससे रुपए लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो चीजें रुपए में मिलेंगी, तो हमें डॉलर मिल गए। वो पाकिस्तानी रुपए लेकर ना वो यहाँ मशीन लगाएगा। पहला सवाल ये, वो पाकिस्तानी रुपए में मशीन लगाता है, जब मैं ऑयल रिफाइनरी लगाऊंगा तो उसकी फैक्ट्री की मशीनरी में कहाँ से आएगी? पाकिस्तान में बन रही है, वो तो इंपोर्ट होती है ना, तो डॉलर तो बाहर ही चले गए। तो जिसको सबसे पहला और सबसे मेजर एडवांटेज तौर पर डिस्कस किया गया वो ये कि एटलीस्ट यार बाकी लॉन्ग टर्म वाली बातें बाद में, डॉलर आ रहे हैं यार, हमें डॉलर अशद जरूरत है। वो डॉलर, वो 10 बिलियन डॉलर हो, 5 बिलियन डॉलर हो, 2 बिलियन डॉलर हो, ओवर 3 4 5 ईयर्स आते हैं, और वो भी मेजॉरिटी उसमें से बाहर चले जाता है कंसल्टेंट्स के नाम पे, या वो बाहर से डेट लेते हैं, या वो जनाब मशीनरी खरीदते हैं, तो वो बाहर चले जाता है। यानी सिंपल टर्म्स में इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट से सप्लायर के बैंक अकाउंट में, सप्लायर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। वेरी एक्यूरेट। अच्छा, अगर चलें कुछ यहाँ पे भी आ गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब वो यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाता है तो हमें कहा जाता है जीडीपी ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, लोगों के पास चॉइसेस आ रही हैं, लोगों को कुछ लोगों को जॉब लग गई है, कुछ लोगों की नौकरी लग गई है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी कंपनी उठा लें, कितनी नौकरियां दे रही है वो, सबसे बड़ी कंपनी उठा लें, ठीक है। वो जी 300 नौकरियां बनाएंगी, वो 800 नौकरियां बनाएंगी। यार मेरे मुल्क में 7 करोड़ लोगों को कारोबार करना है या जॉब करनी है, वो कहाँ से क्रिएट होगा? ये 200 300 4000 2000 3000 से जॉब्स तो नहीं क्रिएट होनी ना। तो वो डॉलर लेकर आए, डॉलर वापस जा रहे हैं। फिर इसके बाद जब वो यहाँ कमाएगा वो रुपए में कमाएगा, ठीक है। वो टेलीकॉम कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट इनिशियली की, अब वो यहाँ से रुपए में कमा रहे हैं। वो रुपए का क्या करना है उन्होंने? वो नॉर्वे लेके जाना है, वो स्वीडन लेके जाना है, वो अपनी कंट्री वापस लेके जाएंगे। वो स्टेट बैंक को कहते हैं भाईजान ये लें, डॉलर दें, आपसे बात हुई थी हमारी, अपने मुल्क पर डॉलर लेके जाएंगे। अच्छा, तो वो उसने 2 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया था, वो हर साल 400-500 मिलियन डॉलर, यानी वो 4 से 5 सालों में अपने पैसे रिवर्स करके अब वो हर साल मेरे कंट्री से 400 से 500 मिलियन डॉलर निकाल रहा है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्लेम ये किया था कि यार वो कुछ एक्सपोर्ट भी तो करते हैं। कौन सी कंपनी पाकिस्तान में, कौन सी बाहरी कंपनी आके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अगला आर्गूमेंट क्या है? जब वो आते हैं तो आमतौर पे वो यहाँ पे दाल रोटी और ब्रेड की फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं, वो सुई नादरन के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, वो ओजीडीसी के शेयर खरीदना चाहते हैं, वो रिकोदिक के शेयर खरीदना चाहते हैं, जहाँ गारंटीड प्रॉफिट्स हैं। वो आके सॉवरन गारंटीज ले रहे हैं, बिजली की कंपनियां सारी, मेजर इन्वेस्टमेंट सारा सीपैक तो इधर ही था, ठीक है। इससे पहले भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वर्ल्ड बैंक और बाकियों की हुई, वो कहाँ पे हुई? आईपीपी सेक्टर में। सीपैक के बारे में भी ये क्लेम किया गया था ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैं अपनी बातों भी फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं? मोनोपोली बन रहे हैं। दो वजूहत से। सिर्फ एक वजह ये नहीं है कि वो ऐसे सेक्टर को खरीद रहे जहां ज्यादा प्लेयर है ही नहीं, या उन्होंने प्राइवेटाइज करवा के ले ली, सिर्फ ये वजह नहीं है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो एक सुपर पावर या मेजर पावर की कंपनी है और आप उसको छेड़ नहीं सकते, ठीक है। उनका लेवरेज आपकी यहाँ पे वो पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स भी आती है, और उनका एक पॉलिटिकल पावर भी आती है। खान साहब ने ना आईपीपीस के ऊपर ना देखा कि यार डॉलर में पे कर रहे हैं तो बिल्कुल हिसाब से बाहर हो गया है, लोगों की कमर टूट गई है पे करते करते। तो उसने एक नया स्टाइल अपनाया, उसने कहा यार करप्शन की हम सॉवरन गारंटी तो दे चुके हैं कि इतना आपको देंगे, तो अब उससे तो पीछे हट नहीं सकते क्योंकि पूरी दुनिया से पड्डा हो जाएगा उनके अल्फाज में। तो एक काम करते हैं, करप्शन का केस निकालते हैं और करप्शन का गन निकाल करना, फिर कहते हैं कि यार आपने तो जो कहा था उस पर भी अमल नहीं किया, आपने यहाँ भी चीटिंग किया, एफिशिएंसी रेशो भी गलत बताएं, फ्यूल मिक्स भी और मेरिट और पता नहीं क्या क्या टेक्निकल टर्म्स थी। वो सारा उन्होंने मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट थी, एससीसीपी का चेयरमैन थे मोहम्मद अली, उसने बनाई रिपोर्ट और उसने सारा गन निकाल लिया कि जो उन्होंने एग्री किया था उससे कितनी वायलेशन की, और पॉइंट ये था कि इसके जरिए ब्लैकमेल करके उनसे एक डील बना लेंगे। थोड़ी बहुत चली भी, उन्होंने 148 रुपए के एक डॉलर में कन्वर्ट करके कहा कि रुपए में पे करेंगे। एक इनिशियल एक ड्राफ्ट सा बन गया जिस पर डिबेट चल रही थी, और एकदम सब कुछ खत्म हो गया, ऊपर से डंडा आया और सब खत्म ना, कि जी वो वापस वही डॉलर पेमेंट, वही सब कुछ, कैपेसिटी चार्जेस वही का, गारंटीड रिटर्न वही, सब कुछ वैसे चला गया। तो वो जब आते हैं ना तो वो
ایک ان کا اگلا آرگومنٹ کیا، وہ مونوپلیز کریٹ کرتے ہیں اور پھر مونوپلیز کریٹ کر کے آپ کی پوری لوکل اکانومی کو وہ برباد کر دیتے ہیں. ہمیں وہ چھوٹے موٹے ایڈوانٹیجز اور بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اس سے آپ کی کیپیسٹی بڑھے گی، مینجمنٹ ایکسپرٹیز بڑھتی ہیں، آپ جناب آپ کی سپلائی چین کا ایک لوکل سپلائرس کا ایک نیٹ ورک بنتا ہے. لیکن جب آپ اوور آل اس چیز کو دیکھیں گے تو یہ نیچرلی آپ کوئی نیریٹو سیل نہیں کر سکتے جب تک اس میں کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج نہ ہو. نیو اینڈ ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے وہ. اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. نیو ایڈوانس ٹیکنالوجی بڑا ماما صاحب نے بڑا صحیح پوائنٹ ٹچ کر لیا. میں اس پہ تھوڑا میرا بڑا اس سا میں بس عمران میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ دیکھیں ہمارے پاس تو ایگزامپلس بھی ہیں نا. دیکھیں یہ جو باہر کی کمپنیز آتی ہیں تو یہ لوگ انٹرنیشنل آرکیٹیکچر کو یوز کرتے ہیں، لوکل آرکیٹیکچر کو یوز کرتے ہیں، لیگل آرکیٹیکچر جو ہے، اور اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرتے ہیں، گارنٹیز مانگتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ابھی یہ آئی ایم ایف نے شرط رکھی ہے کہ یار آپ جو ہے نا پروفٹ ریپیٹریشن کو نہ گارنٹی کریں. آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فارن کمپنیز کو باہر جانے دیں. ٹھیک ہے، یہ آئی ایم ایف شرط لگا رہا ہے، آپ سے مانگ رہا ہے، آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گارنٹی ہے نا، انٹرنیشنل سسٹم کو گارنٹی کر رہا ہے. بیرک گولڈ کے کیس میں کیا ہوا عمران، یعنی کہ آپ کی سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. ریکوڈ کیس. جی بالکل. ریکوڈک کیس کے اندر جو بیرک گولڈ کمپنی تھی اس نے آپ کی انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جا کے آپ کے اوپر $11 بلین کی پینلٹی ڈلوا دی. کارتی کے اندر بھی ایسے ہوا. ہاں جی. تو یہ کون سی فری مارکیٹ چل رہی ہے یہاں پر جس میں آپ بیسکلی آپ نے کیا $300-400 ملین کی انویسٹمنٹ کے اوپر $11 بلین کی ڈیمیجز جو ہے نا وہ آپ نے کلیم کر لی. اور ابھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے جی بجلی کے اوپر، یعنی سولرائزیشن کے اوپر جو ایک ڈسکشن چل رہی ہے. ابھی پالیسی آنی ہے ویسے، لیکن جو ڈیبیٹس انہوں نے وہ انیشیٹ کیا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی فارن انویسٹرز ہیں، چائنیز انویسٹرز ہیں، انہوں نے آپ کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہم نے ان کو گارنٹی کی ہے، ساورن گارنٹیز کی. کون سی یار ویسے عمران بھائی یہ بتائیں یار، آپ تو ٹیچر ہیں کہ یار یہ فری مارکیٹ میں ساورن گارنٹی کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار لاسز بھی تو لینا. اب آپ نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں اس کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں یار ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے. 1.2 ٹریلین روپیز جو ہے نا آپ کی لوکل کاسٹ ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ہے. 2.3 ٹریلین روپیز جو ہے نا آپ کی اس ٹائپ کا کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، رائٹ. تو یہ جو پیسہ آپ نے کرنا ہے 65-35 ریشو بنتا ہے. مطلب یہ ہے کہ 35 روپے آپ کا خرچ آ رہا ہے فیول کا، اور 65 بندہ جو ہے نا وہ آپ سے پروفٹ مانگ رہے گارنٹیڈ کہ یار میں نے پیسہ لگایا، مجھے اس کے اوپر ریٹرن چاہیے نا. وہ گارنٹیڈ ریٹرن. بھائی ہم تو کاروبار کرتے ہیں تو 4 کاروبار تو ڈبو کے 5ویں کاروبار میں چھوٹا موٹا بریک ایون پہ پہنچے ہیں، وہ جناب گارنٹیاں مانگ رہے ہیں ہم سے. اب مجھے یہ بتائیں، یعنی کہ جسٹ ایک پوائنٹ کہ یار وہ یہ کہہ رہے ہیں اس ٹائم پر کہ یار ہم نے 2.3 ٹریلین روپیز پر ایئر کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے. اگر آپ روف ٹاپ سولر لگا لیتے ہیں، 2000 میگا واٹ لگ گیا اس ٹائم پر، لوکل بندہ ہے نا، آپ نے لگایا ہے عمران کی، ہمارا شاید آپ نے لگایا ہو، کسی اور بندے نے لگایا جس کے پاس 10-15-7-8 لاکھ روپے تھا، 5 میگا واٹ 5 کلو واٹ 10 کلو واٹ 15 کلو واٹ جو لگا لیا. یہ لوکل انویسٹر ہے نا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو بند کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ فارن انویسٹر کو آپ نے ریٹرن دینا ہے. یہی ہو رہا ہے نا جی کہ یار اگر آپ 2.3 ٹریلین روپیز کے جو میں نے کمٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، وہ آپ جو ہے نا وہ میں کیسے کروں گا اگر آپ کے اپنے لوگ خود ہی اپنی جنریشن سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے، سوری، یہ تو ڈریگ بن گیا ہوا اس ٹائم پہ. ہمارے پاس تو کیس ہے، ایگزامپل ہے انرجی سیکٹر کے اندر کہ یار آپ وہ کہتا ہے لغاری صاحب جو منسٹر ہے نا، وہ کہتا ہے ان لوگوں کو اب چونکہ پینل سستے ہو گئے ہیں تو ان کو بہت اچھا ریٹرن مل رہا ہے، تو ہم ان کو اتنا اچھا ریٹرن نہیں دے سکتے، ہمیں ان کا ریٹ کم کرنا سے 27 کا بھی پرچیز پرائس اس سال کے لیے کیلکولیٹ ہوئی ہے نا، اس پہ آپ ان سے کتنے کا لے رہے ہیں، اس پہ آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہو رہا کہ ان گوروں کو چائنیز کو دے رہے ہیں، لیکن اپنے لوکل لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پینل سستا لیا ہے تو ان کو ہم کیوں اتنا ریٹرن دیں. یعنی ڈائریکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہی کہ ایگزیکٹلی آپ کو اپنے لوگوں کو ریٹرن نہیں دینا، لیکن ان کو آپ پریویلیج پوزیشن دے رہے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کسٹم ڈیوٹی کی بغیر امپورٹ کر لیں، 5 سال تک زمین فری ہوگی، فلاں چیز فری ہوگا، یہ بل نہیں ہوگا، کارپوریٹ ٹیکس اتنا کم ہوگا. مجھے اس کے علاوہ اور پوائنٹس بھی ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ جس سیکٹر میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں نا، فار ایگزامپل میں تھوڑا پرانی ہے، میں لیٹسٹ ابھی نہیں پڑھی، 2001 کی آئل پالیسی تھی پاکستان کو مشرف نے اپروو کی تھی کہ ان کو پہلے یعنی 6 ایئر تک ان کا 2, 3, 4, 5 اور 6% رائلٹی ہوگی اور کارپوریٹ ٹیکس پے کریں گے. امیجن کریں میری زمین سے کیا بزنس ماڈل نے بنایا ہوا ہے، میری زمین سے تیل نکال کر وہ تیل تم مجھے گلوبل ریٹس پہ بیچو گے اور اس کے اوپر رائلٹی 2 سے لے کر 6% تک جائے گی اوور دا ایئرس، ٹھیک ہے، اور باقی جو 30%, 29% کارپوریٹ ٹیکس ہے. باقی ماما صاحب ہم اکاؤنٹنٹ ہیں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، ہمیں یہ پتہ ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی اس پہ پروگرام کرے نا تو آپ کو میں سارے وہ اکاؤنٹنگ کے ٹرکس بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ساری کمپنیاں کیا کر رہی ہیں ریئل میں. جو 30% کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ اصل میں وہ 18 اور 19 بھی نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس اپیلے کرتے ہیں اور 10 سال تک لٹکاتے ہیں، افیکٹولی وہ کچھ نہیں پے کر رہے ہیں.
تو اور وہ بھی پروفٹ کے اوپر, میں ریونیو کے اوپر یا اس کے اوپر نہیں کہہ رہا, وہ پروفٹس کے اوپر 30% اور 2 سے لے کر 6% تک رائلٹی پے کر رہے ہیں. یہ ہے میرا تیل آپ کے پاس, میرے گھر میں تو بورنگ کے لیے میں بندہ بلاتا ہوں اور مجھ سے لاکھ روپے 1.25 لیتا ہے, اور اس کے بعد پانی ساری زندگی میرا ہوتا ہے. میری اپنی بجلی ہے, بٹن دباتا ہوں, پانی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہا ہے پانی آج کے بعد پانی میں تمہیں بیچوں گا. یہ کون سا بزنس ماڈل ہے؟ کوئی کوشچن نہیں کر رہا, کیونکہ انہوں نے یہ اسٹیبلش کر لیا جی یہ بزنس ماڈل ہے جی, ساری دنیا کر رہی ہے, آپس میں کمپیٹ کریے, آپ کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی ہم کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں, کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں. یہ ہے ڈومیننس. یہ ہے کہ میں گھر میں بورنگ وہ کرے گا اور اس کے بعد پانی مجھے بیچے گا, ہر بالٹی مجھے بیچ رہا ہے بندہ. یہ ان کی انویسٹمنٹ. ایف ڈی آئی یہاں پہ ہوتا ہے. ایف ڈی آئی جو ہے نا, یہ لوکل مارکیٹ میں عام جو پروڈکٹس میرے دکاندار بیچ رہے ہیں ادھر وہ نہیں ہے. ان کے پاس اسپیسیفک ایڈوانٹیجز ہیں جس کی وجہ سے وہ فیئر گیم بھی نہیں کر رہے, کہ وہ فیئر گیم کے اوپر نا وہ چلیں جی کچھ انویسٹر باہر سے آ کے کر رہا ہے, وہ اس کے پاس آلریڈی وہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج موجود ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ ایک بالکل 2 لائنوں کے اندر نا 2 جملوں میں اگر مجھے آپ تھوڑا سا ذرا وہ ٹیکنالوجی والے پارٹ کے اوپر ان ڈیپتھ ایک بتا دیں کہ کیا ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے نہیں ہوتی, اور یہ تھوڑا سا اگر آؤں, کیونکہ میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ٹیکنالوجی کو روکنے کے لیے انہوں نے پہلے سے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہ ہو, اور اس کا نام ہے پیٹنٹ. ٹھیک ہے, کاپی رائٹس. ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز انہوں نے بنا لی, اگلے پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ آپ کسی وہ مختلف کنٹریز میں ڈفرینٹ ہے, وہ ٹیکنالوجی کبھی ٹرانسفر نہیں ہوگی. آپ کے ملک میں جیٹ انجن بنیں گے, آپ کے ملک میں F-16 بنے گی, لیکن آپ اس کو کاپی نہیں کر سکتے. وہ آپ کو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کسی کو ہم F-16 نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے. آپ F-16 بنانے کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر انڈیا کے اوپر بم بھی نہیں پھینک سکتے. آپ کو اس کنٹریکٹ کے ساتھ بیچا گیا کہ آپ, یہ جھگڑا نہیں تھا ابھینندن کے کیس میں کہ F-16 استعمال کیا نہیں کیا جی نہیں کیا, امریکہ نے خود بیٹا ہوا اوفینسولی نہیں یوز کر سکتے, اوفینسو نہیں کر سکتے, ڈیفینسو کے لیے کر سکتے. اوکے, تو دا پوائنٹ از دس, وہ تو یہاں تک ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی آپ کو ٹیکنالوجی نہیں دے گا سوائے وہ جو ویل اسٹیبلش ہو یا ریڈنڈنٹ ٹیکنالوجی ہو, وہ آپ کو کوئی بھی دینے کو تیار ہے, وہ آپ کو دنیا میں ویسے ہی مل جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن ادروائز وہ کوئی بھی آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں دے رہا. ایون جب چائنیز وغیرہ نے اپنی ایک خاص لیول پہ پہنچ کر ڈیولپ کرنا شروع کیا تو انہوں نے ان کے اوپر راستہ بند کرنا شروع کر دیا. ان کے ای وی سے لے کر بیٹری ٹیکنالوجی سے لے کر ان کے 5G سے لے کر مختلف جگہوں پہ کوانٹم میں یا جو مشینیں بیچنے کے لیے وہ الائنس بنا لی ہے. وہ لوگ جو چپ بنانے کے لیے جو مشینز چاہیے ہوتی ہیں اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی, وہ راستہ روکیں گے آپ کا, تو وہ آپ کو ٹرانسفر کریں گے. انامیجنیبل ہے. میں جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتے ہیں, بڑی ریسنٹ ایگزامپل جو ہے نا, دیکھیں جب کووڈ-19 آیا نا تو اس کے بعد یہ ویکسین ڈیولپ ہوئی, ایک ویکسین ڈیولپمنٹ ریس چل رہی تھی پوری کی پوری. اگین ایک ٹیکنالوجی کی ڈسکشن تھی, آپ کو یاد ہے mRNA ٹیکنالوجی کی بات کر رہی تھی, نئی ٹیکنالوجی تھی. آپ جو ہے نا جینیٹک پروگرامنگ کے ذریعے ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے اس کے اوپر, آپ جو ہے نا ایک نئی ویکسین لے کے آئے. اب جب یہ ڈسکشن ہوئی کہ جی ویکسین ڈیولپ ہو گئی ہے اور ایک mRNA ویکسین تھی, ایک نارمل والی ویکسین تھی اس کے اوپر, تو یہ بحث سٹارٹ ہوئی اور کہ اب اس ویکسین کو کیسے لے کے جانا ہے انٹرنیشنلی. یس, تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے کووڈ-19 نے جو سپلائی چینس کو ڈسٹرپٹ کر دیا تھا, امریکہ کو بڑا نقصان ہو رہا تھا, ویسٹ کا پوری آپ کی جو فری ٹریڈ کی جو یہ پوری گلوبل مارکیٹ تھی یہ فریز ہوئی تھی, ٹریڈ ہو نہیں رہی تھی, ان کو بہت میجر کاسٹ پڑ رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو پرابلم سالو کرنا ہے, اور ویکسین جو ہے نا وہ پوری کی پوری آپ نے دنیا کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. تو جب یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار ہم ویکسین خود ڈیولپ کر کے مفت جو ہے نا بانٹ دیتے ہیں, اور امریکہ نے بڑا جی اس کے اوپر PR کیمپین بھی رن کیا. اچھا, جب کہ ڈسکشن یہ تھی ہو کے اندر, اور ہو سے ریلیٹڈ جو آپ کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور آگے پیچھے جو انٹرنیشنل باڈیز میں ایک ڈسکشن یہ جنریٹ ہوئی کہ یار آپ نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے, آپ ٹیکنالوجی دے دیں, فارمولا دے دیں, آپ اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دیں, ہر ملک اپنا بنا لے گا. دے ریفیوز ٹو ڈو دیٹ, دے ریفیوز ٹو, بیکاز وہ ایک ملٹی پرپز ٹیکنالوجی ہے, صرف ویکسین بنانے کے لیے نہیں ہے, آگے اور کینسر ریسرچ میں یوز ہو رہی تھی پہلے بھی, اور بھی اس کے کیا نام ہے ریسرچ چل رہی ہے. تو دیکھیں اگر وہ دنیا کے ساتھ مخلص ہیں تو نالج شیئر کریں نا, وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نالج شیئر کریں, آپ خود بنا لیں, رائٹ. وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اور اس ایریا میں بھی نہیں ہے, یعنی جہاں پہ ٹپیکل ہیومینیٹیرین ایریا ہے. جی ہیومینیٹیرین ایریا تھا, لوگ مر رہے تھے ان کے نزدیک. یس, اور ان کا اپنا انٹرسٹ تھا. انہوں نے کہا وی ول رادر ڈسٹریبیوٹ آور پروڈکٹ فریلی دین ٹرانسفر ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, دس از اے ہوکس, کیا نام ہے حماد, بالکل ہوکس ہے. پیٹنٹس کے ذریعے, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے رجیمز کے ذریعے وہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں جی FDI کے ساتھ یہ کہ آپ کاپی رائٹ لاز کو زیادہ سخت کریں, اسٹرینتھن کریں. یس,
اس کے بغیر وہ FDI نہیں آنے دیتے. نہیں آنے ٹھیک دیتے. ہے؟ صحیح. تو یہ کون سی طریقہ ہے کہ یار آپ پیٹنٹ کر کے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو سیکیور کر لیں اور آپ اسے کہیں کہ یار جی ٹیکنالوجی اور نو ہاؤ تو میں نہیں آپ کو بتاؤں گا, ہاں پروڈکٹ اینڈ سروس لینی ہے تو مجھ سے لے لے. کیوں؟ کیونکہ پروڈکٹ اینڈ سروس بیچنے پر وہ پیسہ کمائیں گے. یس, آپ سے, اور جس کے آپ کے پاس ویسے ہی پیسہ نہیں ہے آپ سے, اس میں بھی آپ کو وہ. تو دیکھیں اٹس شاکنگ جس طرح ہمارے ایلیٹس جو ہیں نا اس کو ایک مرسی سمجھتے ہیں یا اس کو ایک ڈیولپمنٹ ماڈل سمجھتے ہیں. دس از پیور کلونیلزم, ریسورسز کو چوز کر مغرب کے سر والے. یہاں پہ اسمبلنگ ہے, یہ موبائل اسمبلنگ پاکستان میں کوئی 25 فیکٹریاں کھل گئی ہیں, سب چپ اور سب کو صرف وہ جو ہمارے وہ موبائل ریپیئر والے نہیں ہوتے وہ آ کے وہ لگا کے ڈسپلے لگا دیتے ہیں. یہ چل رہا ہے یہاں پہ لیپ ٹاپ, یہی اسمبلنگ ہے یہاں پہ, ہر چیز یہاں پہ صرف اسمبلنگ چل رہی ہے. اور یہ ان کا صرف وہ یہاں پہ چیپ لیبر کے لیے آ رہے ہیں, وہ آپ کو کوئی بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر رہا. ہر کوئی یہاں پہ صرف یہ کر رہا ہے. سر بالکل پوائنٹ میرا کلیئر ہے, لیکن پھر یہ بتائیں نا معز کہ یہ ماڈل بہت برا ہوگا, اس کے اندر ان کے فائدے ہیں, نقصان دہ ماڈل ہے, ساری بات سمجھ لی میں نے, لیکن پھر اور ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ میں اصل میں یہ سوال اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, پاکستان نے فائنینسنگ کرنی ہے. پاکستان کے ایلیٹ رولنگ کلاس کے پاس دو طریقے ہیں, وہ یا تو ڈیٹ کے ذریعے فائنینسنگ کر لیں گے یا وہ FDI کے ذریعے فائنینسنگ کر لیں گے. اور میرا یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ان کو ڈالرز چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا کریں پھر؟ اگر FDI نہیں کریں تو کیا ڈیٹ فائنینسنگ پہ چلے جائیں؟ کیا آپ اس کے اندر اگر تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یار حماد کے یہ جو ہے نا ایک فالس چوائس ہے. دیکھیں اٹس اے فالس چوائس, کیونکہ دیکھیں ڈیٹ میں کیا ہے, انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو لینڈنگ کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک خاص انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ چارج کرتے ہیں, اور ایونچولی وین یو پے بیک آپ اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ بھی پے کرتے ہیں اور انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں, اور نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ریسورسز جو ہیں, جو سرمایہ جو ہے وہ آپ کی اکانومی سے باہر فلو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور FDI کے اندر وہ اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. FDI کے اندر وہ آپ کی کنٹری کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تھوڑا بہت انفراسٹرکچر بناتے ہیں, اور اس انفراسٹرکچر کو بنانے کے بعد جب یہاں پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جاتی ہے تو پھر اگین اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پروفٹ ریپیٹریشن کے نام کے اوپر پھر آپ کو ڈالرز باہر بھیجنے ہوتے ہیں, جو کہ ابھی عمران بھی ایگزامپل دے رہے تھے. رائٹ, تو ایٹ دی اینڈ ریزلٹ ایک ہے کہ اٹس ریئلی اے چوائس بٹوین حماد. میں اگر آپ کو واپس ایک کوشچن پھینک دوں, ڈو یو وانٹ ٹو ڈائی اے فاسٹ ڈیتھ اور ڈو یو وانٹ ٹو ڈائی اے سلو ڈیتھ؟ آپ کس طرح کے پوائزن کو جو ہے نا کیا نام ہے وہ کریں گے؟ وہ پوائزن جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ مارتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں مار رہے, یا وہ پوائزن جو کہ آپ کو ڈائریکٹلی نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کو مار دے گا؟ دس از بہت پوائزن, بیکاز یہ ایک ایسا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے جس میں ایکچولی جو ہے آپ باہر کے سرمایے کے اوپر, باہر کی کیپیبلٹیز کے اوپر, ٹیکنالوجی کے اوپر, باہر کی کمپیٹنس کے اوپر اور باہر کے لوگوں کے ڈیسیجنس کے اوپر اپنی ڈیولپمنٹ کو لنک کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بنیادی پریمس بھی میں چیلنج کرنا چاہوں گا. وہ پریمس یہ ہے کہ ڈالر کے بغیر چل ہی کچھ نہیں سکتا, ہینس ہمیں ڈالر چاہیے. تو اگر دیر از سم وے جس کے جو یوز کرتے ہوئے کوئی ایسا ماڈل میں ہوں جس کو میں یوز کرتے ہوئے ڈالر کے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی یا انڈیپینڈنس کر سکوں, تو میں تو دونوں کو ریجیکٹ کر دوں گا. یعنی میں سلو پوائزن اور فاسٹ پوائزن دونوں کو ریجیکٹ کر دوں کہ اگر میں ڈیتھ اسکیپ کر سکتا ہوں. جی بالکل. اور میں بس ایک اس میں اس پہ کمنٹ کرتے ہوئے بس ایک چھوٹا سا پچھلے آرگومنٹ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے کہ دیکھیں میں ابھی انرجی کی بات کر رہے تھے, عمران نے فگرس بات کی. دیکھیں اگر آپ کی انرجی کے اندر لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایلیفنٹ ان دا روم ایکچولی, جو سی پیک ہے, جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, رائٹ, اس میں بھی بیسکلی تو یہ ایک FDI کا پروجیکٹ ہے نا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے. چائنیز نے آپ کے انرجی سیکٹر کے اندر, آپ کے روڈ کے انفراسٹرکچر کے اندر, آپ کے فزیکل کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں. تو اگر آپ 65% باہر کے لوگوں کو دے رہے, یس, اس ٹائم پر آپ کی پوری اکانومی کرپل ہو گئی ہے FDI کی وجہ سے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے عمران, یعنی کہ اٹس FDI ایکچولی جس کی وجہ سے حماد آپ کی پوری اکانومی کرپل ہو گئی ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, گارنٹیڈ ریٹس آف ریٹرن, سیم اسٹوری ود IPPs. جی بالکل. تو یہ جو پورا ایک ماڈل ہے FDI کا, یس, اٹ ہیز ایکچولی پیرالائزڈ پاکستان رائٹ ناؤ. ہمارے پاس تو اپنی مثال ہے نا, دنیا کی مثال کہاں پر دیں.
ہم تو اپنی مثال دے سکتے ہیں. تو یہ اور ابھی جو FDI کی ڈسکشن آگے جو چائنیز بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چائنیز کے پاس اس ٹائم پر جی ایکسپورٹ ارننگز بہت زیادہ ہے, اور وہ ان ایکسپورٹ ارننگس کو انویسٹ کر کے ان کے اوپر ریٹرنس کمانا چاہتے ہیں. ان کے سمپل سا بزنس ماڈل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس مور دین $3 ٹریلین جو ہے نا فارن ریزروس پڑے ہوئے ہیں, 3.2 ہے یا 3.4 ہے, تو یہ جو ہے یہ کلوزر ٹو $4 ٹریلین ہے. تو ہاں جی $4 ٹریلین ہے. تو یہ اب وہ کیا کرے, تو وہ اپنے پاس رکھنے کے باوجود کے بجائے اس کو ایک طرح سے ان سے ایسٹس خرید رہے ہیں یا ان انویسٹمنٹس کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. دس از, دیکھیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اگر ہم اپنی لینس سے دیکھنا چھوڑ دینا, وائی آر چائنیز انٹرسٹڈ ان آر کیا نام ہے, ایز اے میٹر فیکٹ امریکنز یا ویسٹرن کمپنیز انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ بیلٹ اینڈ روڈ اس کے جو کیا نام ہے انیشیٹو ہے, اس کے اندر چائنیز یہ انفراسٹرکچر کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن چائنا کو, سنکیانگ کے ریجن کو گوادر کے ساتھ لنک کر کے یہاں سے گرم پانیوں تک ایک ایکسیس رکھیں, ان کیس اگر ملاکا اسٹیٹ کے اندر امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ ہو جاتی ہے, تائیوان کے اوپر کوئی جنگ ہو جاتی ہے. چائنیز اس لیے یہ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے. آپ کو اگر وہ ڈیولپ کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ کو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری یہ بھی تو ریسرچ کر رہے ہیں نا چائنیز, چلیں ان کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. سیمی کنڈکٹر انڈسٹریز کے اندر تو بنا رہے ہیں, ہاں AI کے اندر باقی چیزوں کے اندر آپ وہاں پر رکھتے ہیں نا, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں نا. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ہیلپنگ یو. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ہارڈ کور اپنے انٹرسٹ ہیں. اور دیکھیں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے, اور ابھی یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آپریشن جو ہے وہ لانچ ہو گیا ہوا ہے. کافی ایک بات ہے کہ چائنیز نے تو اس دفعہ بات ہی صرف ایک کی ہے کہ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں. تو یہ جو آرمی نے وہ کیا, تو یہ اب آپ پولیٹیکل کاسٹ دیں گے, ایک ملٹری کاسٹ پہ کریں گے کہ جی چائنیز کو کی انجینئرس کی اور اس کے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے کو سیکیور کرنے کے لیے آپ آپریشنس کریں گے, آپ نئے لا انفورسمنٹ انفراسٹرکچرز کھڑے کر رہے ہیں, آپ نئے انسٹیٹیوشنس کھڑا کر رہے ہیں. اب آپ اس کی کاسٹ ڈالیں نا اس کے اندر, پھر آپ بتائیں کہ FDI کا ریٹرن کیا ہے. FDI پہلے بھی لے کے چل رہی تھی. تو یہ دس از سم تھنگ جو کہ آپ کہہ رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ یس دس از دا فنڈامنٹل کوشچن کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو ارن ڈالرز. اٹ از بیکاز کہ اگر ہم اس سے بھی باہر نکلیں, دیکھیں یہ پورا بریٹن ووڈس کا جو سسٹم کھڑا ہوا ہے, اس بریٹن ووڈ سسٹم کی جو سب سے بڑی چالاکی تھی وہ یہ تھی کہ اس سسٹم نے ایکچولی امریکن ڈالر کو انٹرنیشنل ٹریڈ کا کرنسی بنا دی. صحیح. اور یہ پرابلم ہے. کیوں ہم ایک ویژن نہیں رکھ سکتے تھے؟ دیکھیں باقیوں نے کوشش کی نا, یورپینز نے کہا کہ یار امریکن تو پوری دنیا کو کھا جائیں گے اور ہمیں بھی کھا جائیں گے. تو انہوں نے ایک بیسکلی ایک یورو کو بلڈ کیا, ایز اے کھڑا کیا ایز اے کرنسی, کم از کم یورپین یونین کے اندر اور انٹرا یورپین ٹریڈ کے اندر, اور کچھ یورپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے نا وہ یوروز کے اندر کرنا شروع کی, تاکہ وہ کرنسی جو ان کے کنٹرول میں ہے اس کے اوپر وہ ٹریڈ کرے. اور یورو نے ایک مارکیٹ شیئر بھی پکڑ لیا, 20-25% جو ہے نا انٹرنیشنل ٹریڈ یورو کے اندر شروع ہوگی, کیونکہ ان کو نظر آتا کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا بیٹن ووڈس کے اندر. امریکہ نے انٹرنیشنل کرنسی جو ہے, ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں کر دی ہے. ہم پھنس گئے. یس, کیونکہ ڈالر کو انہوں نے گولڈ سے لنک کر دیا اور ساری کرنسیز کو ڈالر سے لنک کر دیا, جو بعد میں نکسن نے ختم کر دیا. تو یہ جو ڈیسیشن ہے بیٹن ووڈ سسٹم کا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ڈالر میں ہوگی, یہ روٹ کاز ہے, ایول ہے اصل میں. یس, کیوں آپ روپے میں جا کے, مثال کے طور پر روپے کے اندر آپ جا کر یا ٹکے کے اندر جا کر آپ مشینری نہیں خرید سکتے, نئے گڈز نہیں لے سکتے, سروسز نہیں لے سکتے, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خود کمٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے انٹرنیشنل ٹریڈ کرنی ہے تو صرف ڈالرز میں کرنی ہے. یس, دس از اے سسٹم وچ نیڈس ٹو گو اپ. یعنی کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے عمران صاحب یہ بتائیں کہ ڈیٹ بیسڈ فائنینسنگ بھی پوائزن ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی پوائزن ہے, تو دونوں چیزیں ہم مسترد کر دیتے ہیں. سولوشن کی طرف آئیں نا, پھر سولوشن کی طرف آئیں, کچھ بتائیں بھی صحیح. مطلب یہ تو ہم نے تنقید کر دی ہر چیز کے اوپر, لیکن کیا مطلب ڈیٹ بھی نہیں, FDI بھی نہیں, تو کیا کیسے؟ اچھا, ہمارے دو سوال اس میں اندر, اس آپ کے پوائنٹ کے اندر بنتے ہیں. ایک یہ کہ آپ یہ ہائی اینڈ ٹیکنالوجی کہاں سے لیں گے, اور دوسرا یہ کہ پھر کیسے فائنینس کریں نا اس کو. پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی بھی ہم اسی فریم ورک کے اندر, انہی بیڑیوں کے اندر, انہی ڈربوں کے اندر رہ کر اپنی تھنکنگ کا حل نکال رہے ہیں. یعنی جن جو رکاوٹیں ویسٹ نے ہمارے لیے ڈال لی ہیں, ہم نے پہلے ان رکاوٹوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور وہ رکاوٹیں انہوں نے اسی لیے ڈالی کہ آخر میں کوئی حماد عمران سے سوال کرے کہ اب بتاؤ نا
میں کیوں اس رکاوٹوں اور اس ڈربوں کو پہلے ایکسیپٹ کر کے پھر راستہ بناؤں؟ میرا اپنا انڈیپینڈنٹ ویژن کیوں نہیں ہو سکتا؟ قطر اور یہ یو اے کے پتہ نہیں کوئی 4 کے 5 سورن ویلتھ فنڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک کوئی 200 کا ہے، کوئی 300، کوئی 400 بلین ڈالر کا ہے، قطر کے پاس 700 800 کا ہے، سعودی کے پاس 2-3 سورن ویلتھ فنڈ ہے، یعنی ان کے پاس ڈالروں کے انبار پڑے ہوئے ہیں. میں پھر رہا ہوں آئی ایم ایف سے جی اس دفعہ ہم لارجر اور لانگ ٹرم فنڈ $6 ارب کا 8 ارب کا ہم ان سے ایک فنڈ مانگیں گے اوور دا ایئر، اور مجھے 1.2 1.4 1.5 بلین ڈالر مجھے دیں گے. میں اس کے پیچھے کیوں مر رہا ہوں بھائی؟ یہ اپنے ملک ہیں ہمارے، یہ ہمارے اپنے ریسورسز ہیں، یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کیوں ان بارڈروں کو ایکسیپٹ کروں؟ تو اس لیے یہ سوال جب لوگ کرتے ہیں نا، وہ ایک طرح سے وہ جس طرح شیطان کی چالیں ایسی ہیں نا کہ پہاڑ ہل کر رہ جائیں، تو اس نے پہلے ایک ایسے پندے بنا لیے ہیں، ایسے وہ ریسٹرکشنز کریٹ کر دی، اور پہلے کہا ہے اس کے بارے میں بات ہی مت کرو. اب بتاؤ نا میں کیا کرتا ہوں، میں اور اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں مجبور نہیں ہوں. تو یہ ایک چال ہے، یہ ایک ٹریپ ہے، اس ٹریپ میں نہیں فال کرنا ہم نے. پہلی بات، مسلم کنٹریز کے پاس انف ساورن ویلتھ فنڈ ہے ٹو انویسٹ، ٹھیک ہے، یہ سارا SIFC اسی کے لیے ہے. آپ کا آبسٹیکل یہ نہیں ہے کہ یہ فنڈ یہاں آ نہیں سکتا یا باقی مسلم کنٹریز میں جا نہیں سکتا. آپ کا فنڈ محمد بن سلمان ہے، آپ کا مسئلہ شاہ عبداللہ ہے، آپ کا مسئلہ راشد المختوم اور یہ شیخ نایان ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ چند لوگ ہیں، چھوٹا سا ٹولہ ہے، اور یہی ٹولہ پاکستان میں ہی بیٹھا ہوا ہے، یہ حسینہ واجد کا ٹولہ ہے. یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے، یہ اکنامک پرابلم نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پرابلم ہے کہ ان لوگوں نے امریکہ کے کہنوں پہ، برٹن کے کہنے پہ آپ کے اوپر کنڈیشن لگائی ہے، اور وہ جب اشارہ کریں گے تو یہ آپ کی اسٹیٹ بینک میں $1 یا $2 ارب رکھ کر آپ کو کہیں گے استعمال مت کریں، لیکن چلیں آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کر لیتے ہیں کہ یار پورا ملک اگر کولیپس کر جائے گا تو وہ نو اسکیپ ٹو فرام پاکستان والا جو کہانی ہے کہ یار پھر ایک 6-7 لاکھ کی فوج جو ہے نیوکلیر ویپن سے لیس پوری دنیا کو ڈسٹیبلائز کر سکتی ہے، تو ادھر تک نہیں لے جانا، باقی ان کو کوئی بس اتنی روٹی دینی ہے کہ یہ بمشکل ان کا بس زندہ رہ سکے نا. ہم اس ٹریپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. پاکستان کے اندر اس وقت 70 to 80% ڈفرینٹ اسٹیمیٹس ہیں، ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں، پیسہ پلاٹوں کے اندر پارک ہوا ہے، پلاٹس کے اندر. کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کا لیگل انفراسٹرکچر نہیں ہے، آپ کا اکنامک انفراسٹرکچر، ٹریڈ انفراسٹرکچر مضبوط نہیں ہے. یا شرعی قاضی ہو، جو بندہ پیسہ دبائے، پارٹنرشپ میں چیٹ کرے، آپ کے پیسے کھائے، اس کو اسی وقت سزا ملے. کیسے نہیں چلے گا پاکستان میں؟ ہر بندہ ٹریڈ میں انویسٹ کرے گا. ہمارے سارے آپ جیسے پروفیشنل، ہمارے جیسے پروفیشنل جو ہے نا، سب نے 8-10-15 سالوں میں کوئی 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ سیو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم سائٹ پہ ایک سیکنڈ ہمارے پاس آپشن ہو. ہر ایک کے پاس نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. جو ایم لیول پہ، مینیجر لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ کچھ سیونگ رکھتے ہیں اپنے پاس، اور وہ جب کسی ایک بندے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو ہر تقریباً آپ سب کی کمبائن کہانی، ہر ایک کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. ہر ایک کو کسی شخص نے جو مجبوری میں آپ کے پیسے کھا گیا، اور کوئی کورٹ سسٹم نہیں ہے، نہ ہم جا سکتے ہیں، ہم جرگوں میں پسے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نکلتا آخر میں 15,000 اور 20,000 پر منتھ کے اوپر سودا بازی ہوتی ہے نا. There is no system, there are no policies, there are no regulation. یہ سارا پیسہ انویسٹ ہو سکتا ہے. سرکار انویسٹ کرے گی، پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرے گا. آپ اس کے لیے آپ کا گورننس سسٹم بیکار ہے، تو اس کا مسئلہ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہمیں ڈیٹ فیولڈ، FDI فیولڈ گروتھ کیوں چاہیے؟ یعنی آپ ایک آرٹیفیشل ببل کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ایزمپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پروفٹ ریپیٹریٹ ہوگا، پیسہ واپس جائے گا، ڈالر واپس جائے گا نا، اس سے مسلسل زیادہ یا تو FDI سے یا ایکسپورٹ سے آپ جنریٹ کریں گے. اور یہ ایک ببل ہے. یہ سی پیک جب آ رہا تھا اس وقت بھی یہی تھا کہ سی پیک کے قرضے تو بہت زیادہ ہیں، انسسٹینیبل ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے جو ڈیولپمنٹ اور ترقی کی جو شاہراہ پہ پاکستان آگے جائے گا تو ہم اتنا کما لیں گے کہ ہم دے دیں گے، اور کچھ بھی نہیں کما سکے. ایک کووڈ آیا، ایک تھوڑا سا ڈیلے آیا، پولیٹیکل اپہیول آئیز اور کچھ اپ ڈاؤن ہوا، اور سب کچھ نہ الٹ گیا سارا. آپ ایک سسٹینیبل بیسس پہ اپنی ترقی کرتے ہیں. جس سیکٹر میں مجھے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی ہم نے پرائرٹائز کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نیشنل سوورنٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، اپنے لوگوں کی بیسک نیڈ کے لیے کہاں انویسٹ کرنا ہے. میں نے وہ کنزیومر اکانومی نہیں کریٹ کرنی کہ میں نے کل 32 انچ کا میں نے LCD لگایا تھا، اب میں 55 کا لگاتا ہوں، اب میں 88 انچ کا لگاتا ہوں، اور اب میں 120 انچ کا اسمارٹ TV لگاتا ہوں. آپ ایک یعنی انسسٹینیبل قسم کی کنزیومر اکانومی کیوں کریٹ کر رہے ہیں ان کو امیر کرنے کے لیے؟ اور وہ بھی وہ ایک ٹیکنالوجی بلڈ کر کے اس کو 5 سیکوینس میں لانچ کرتے تاکہ 5 دفعہ آپ سے کمائیں. آپ کیوں اس سسٹم پہ جانا چاہتے ہیں؟ اور اس ڈیٹ کو پھر ہم آخر میں 52% آف بجٹ جو ہے نا اس ڈیٹ کو
پے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم ایک آرٹیفیشلی فسکل اتنا بڑا ڈیفیسٹ کریٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو فنڈ کرنے کے لیے جو قرض لیا ہے, ہمارے 100 روپے تنخواہ میں 52 روپے ہم اب جناب ان کو دے رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ نے 2-3 ملکوں کے نام لیے, سوورن فنڈز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, ویلتھ فنڈز پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس, سعودی عرب, قطر, بحرین, یو اے ای آپ نے نام لیے. سو آپ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم جو اسٹیٹس ہیں یہ ایز این ون باڈی, ایز این امہ, ان کا پاس سولوشن ہے کہ وہ اس کو سالو کر لیں اس مسئلے کو, اور وہ پروگریس کریں, اور وہ مطلب بیسیکلی آپ ایک نیشن اسٹیٹ کے اندر سولوشن مجھے نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس فریم ورک کو نہیں مانتا, میں اس لمیٹیشن کو نہیں مانتا, اور میں پوری امت کا جو ریسورسز اور ویلتھ اور فنڈز جو پوری امت کے پاس ہیں اس کے ذریعے میں ایز این امہ گرو کرنے کا سولوشن جو ہے وہ دے رہا ہوں. میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ میں پاکستان جیسا ملک ہے نا, اگر اس میں ابھی 1 منٹ کے لیے بات نہ بھی کرے تو پاکستان سسٹین کر سکتا ہے, ڈیولپ کر سکتا ہے. میں یعنی ہیونگ سیڈ دیٹ کہ آف کورس آئی اسٹینڈ فار دس آئیڈیا, اور وائی شوڈ آئی ناٹ, ٹھیک ہے, کیوں میں گلوبل امہ کی بات نہ کروں. ایک کفار کا ایک پروجیکٹ ہے جنہوں نے ہمیں 57-58 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے, میں اس پروجیکٹ کو کیوں ایکسیپٹ کروں؟ میرا پروجیکٹ کدھر ہے؟ میرے پروجیکٹ میں رکاوٹ کیا ہے؟ امت تیار ہو گئی ہے غزہ کے لیے, کسی اور ایشو کے لیے دیکھ لیں, یونیفائڈ اوپینین رکھتی ہے امت تیار ہے, امت کو پرابلم نہیں ہے. کچھ لوگوں نے جو کہ ویسٹ کے لیے کام کرتے ہیں جانتے ہوئے یا انجانے میں ان کے اس پہ کیوں چلوں؟ ہمارا پروجیکٹ کدھر ہے؟ انہوں نے ہمیں ڈیوائڈ کیا, وائی شوڈ وی ایکسیپٹ اٹ, ٹھیک ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جسٹ ریپیٹنگ, پاکستان ایک اتنا پاورفل ریسورس رچ کنٹری ہے. پاکستان کے پاس ابھی بھی اتنی کیپیسٹی, آبادی کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے, ریسورسز کے لحاظ سے, ملٹری کے لحاظ سے. دیکھیں میری بات کچھ لمبی ہو رہی ہے, لیکن جب ہم پہ نا پریس سر امینڈمنٹ لگی اور ہمیں F-16 کے پرزے نہیں دیے گئے, تبھی ہم نے JF-17 بلڈ کیا, اس کا سیکنڈ ورژن بھی آ گیا. تبھی ہمیں نیوکلیر ویپنز ہم نے بلڈ کر لیے, ہم نے میزائل ٹیکنالوجی بلڈ کر لی, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ابھی ہم 5th جنریشن عزم پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں کئی آبسٹیکل آئیں گی, لیکن جب ایک نیشن ڈٹرمنٹ ہو اور اس کے پاس سروائیول کا مسئلہ ہو, اس کے لیے وہ کمپلسری ہو, وہ اس کے اوپر یا شرح کا اوبلیگیشن ہو, اپنے امت کے مفادات کا خیال ہو, اپنی ملک کی سوورنٹی کا خیال ہو, وہ راستے نکال لیتی ہے, وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی حل. دیکھیں کرٹیکل ٹیکنالوجی تو دنیا میں کوئی بھی آپ کو نہیں دینے والا, ٹھیک ہے. آپ نے ہمیشہ اس کو خود انڈیجنس ہی بلڈ کرنا ہوتا ہے. آف کورس اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, جس طرح ہم نے ایک ٹائم پہ کوریا کے ساتھ ایکسچینج کیا, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دے کر میزائل ٹیکنالوجی لی. اس طرح سے ملٹیپل ٹیکنیکس ہے, ریورس انجینئرنگ ہو یا وہ کوئی اور راستے ہوں, وہ ہمیشہ آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ آپ نے حاصل کرنا ہے, تو سب بھی تو صرف پاکستان ہی تھا نا. اس وقت ہم کوئی امہ تو نہیں بن گئے تھے ان ٹرمز آف کہ ہماری باؤنڈریز جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی تو ہم ایک ہو گئے تھے. ہم نے کیا, ہم اس وقت افغانستان کنٹرول کر رہے تھے, لیکن غلط کنسیپٹ سے کہ ہم اس کو اپنا بیک یارڈ بنائیں گے, بجائے کہ ہم سب کو ایک ریاست کے تحت ہونا چاہیے. ہم سینٹرل ایشیا کے لیے پلان بنا رہے تھے. اس نیشن اسٹیٹ کے اندر بھی جو کچھ لوگ جو تھوڑا سا بھی اس ویسٹرن ویژن سے ہلکا ہلکا باہر نکلے تھے, وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے تھے. تو اگر آپ پیور اسلامک ویژن کے اوپر جاتے ہیں, کیا چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ اس مسلم ورلڈ کو یونیفائی کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کچھ پولیٹیکل ایجنٹس ہیں, کچھ کفار کے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے اور ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ان سے جان چھوڑائیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اس کو میں اب کافی ٹائم زیادہ ہو گیا, میں اگر اینڈ کی طرف آتے ہوئے فائنل ایک اس کی طرف آ جاؤں, ایک پوائنٹ ہے میرے پاس جو اس ڈسکشن سے ہی نکلا ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس چیز کو سالو کرنے کے لیے, اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, جو ایک پوائزنس ماڈل ہے جس کے اوپر پاکستان کی اکانومی کو چلایا جا رہا ہے, اس سے مستقل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے اس کو, کہ ایک بہت ضروری ہے کہ ایک گلوبل ایجنڈا ہو, ایک گلوبل ورلڈ آرڈر مسلمز بنا رہے ہوں, یا پھر ایک محدود اسی کرنٹ ورلڈ آرڈر کے اندر رہتے ہوئے کوئی اس طرح کی چیز کی جا سکتی ہے؟ مطلب میں بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ بات بتائیں کہ مستقل طور پر میں اس زہر سے اپنی جان چھڑاؤں اور میں اسلام کے مطابق, اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار سکوں, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل کروں. دیکھیں احمد, میں بس ایک چھوٹے سے ایک فگر سے اگر آپ کو اگزامپل دوں. دیکھیں یہ نا
اس ٹائم پر اٹس ناٹ جسٹ پاکستان جو کہ ایک اکنامک کرنچ کے اندر موجود ہے اور ایک ڈیٹ اسٹریس کے اندر موجود ہے یا ایک اکنامک کرائسس فیس کر رہا ہے. دنیا کے اندر نا کم از کم 50 ممالک ایسے ہیں جو کہ اس ٹائم پر ڈیٹ اسٹریس کے اندر ہے, رائٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پاکستان کے ہم نکمے تھے, 2 ممالک اور نکمے تھے, 4 ممالک اور نکمے تھے, 50% آف دا سوری آپ کی 1/3 آف دا ورلڈ جو ہے وہ نکمی ہے. یس, کوشچن مارک ہے نا. اور دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, ویسے یہ جو ویسٹرن یونیورسٹیز میں جا کے ہمارے لوگ پڑھ کے آتے ہیں نا, اور پھر جو باہر کی یونیورسٹیز سے نیریٹیوز لے کے آتے ہیں, تو اس میں ایک ویسے یہ نیریٹیو موجود ہے کہ جی وائٹ ریس جو ہے جی وہ زیادہ قابل ہے, ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے. تو ایکچولی انفارچونیٹلی دیر آر پیپل ہو بلیوز کہ یار یس یہ سارے لوگ نکمے ہیں اور بس دنیا کے اندر ایک قابل گورے رنگ کی چمڑی والے پیدا ہوا ہے اور صرف وہی ساری چیزیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بٹ اگر آپ امپیریکل ایویڈنس کے اوپر دیکھیں تو جو اس ٹائم پر یہ جو پرابلم ہے اتنا وائڈ اسپریڈ ہے, اٹس ناٹ جسٹ پاکستان اینڈ ناٹ جسٹ دا مسلم ورلڈ, ٹھیک ہے نا. اکراس دا ورلڈ جو ڈیولپنگ ورلڈ جس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو نان ویسٹرن ورلڈ ہے, یا آج کل گلوبل ساؤتھ کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈفرنٹ ٹرمز ہیں, واٹ ایور گروپنگ آپ لینا چاہتے ہیں, یہ کرائسس گلوبل لیول کا کرائسس ہے. یس, تو پہلی بات تو یہ کہ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ واٹ از ہیپننگ ٹو اس از ناٹ جسٹ ہیپننگ ٹو اس, اٹ از ہیپننگ ٹو a good large significant part of the world, which means the problem is not national. یہ نہیں ہے ہمارا جی کہ پیسے پورے نہیں ہو رہے ہمارے, ٹھیک ہے جی, فسکل اور ہمارا کرپشن ہے جی, ہاں جی کرپشن ہے جی, اور فسکل انڈسپلن ہے جی, اور ایکسٹرنل ہائی کنزیومر اکانومی ہے جی پاکستان کی, اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہمارا امبیلنسڈ ہے. پاکستان جو ہے نا وہ اپنے خرچوں کے اندر گزارا نہیں کر پا رہا. دنیا کے اندر یہ پرابلم کھڑا ہوا ہے, اٹس اے گلوبل پرابلم, اینڈ اینی بڈی ہو سیریس, کوئی بھی بندہ جو کہ سیریس ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, ہی ہیز ٹو سالو اٹ ایٹ دیٹ لیول. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ گلوبل پرابلم ہے, اس کے لیے گلوبل رسپانس چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ پھر اگین نکل آتی ہے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ آپ کے اکنامک ایجنڈا کی ڈومین سے باہر چلی جاتی ہے. یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے, اور وہ پولیٹیکل ایجنڈا بڑی کلیئرلی اگر میں اس کو آپ کو کہوں کہ وہ ہے کہ آپ کو بریٹن ووڈس سسٹم کو ڈیفائی کرنا پڑے گا, جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز, IMF, ورلڈ بینک, ADB, آپ کی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, یونائٹڈ نیشنز, یہ پورا جو ایک نظام بنایا گیا ہے, آپ اس کے انکار کے اوپر ایک نیا ماڈل کھڑا کریں. اور ہمیں جو ہے نا, دیکھیں مسلم دنیا از بلیسڈ. سر وہ ڈر جاتے ہیں, یہ بات سن کے بھی ڈر جاتے ہیں. لیکن عمران دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں, دیکھیں یہ نا یہ اٹس ناٹ اے ڈریم جو کہ ہم سیل کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں عمران آپ ابھی دیکھیں میرے اپنی ہم جب ہے نا, جب آپ ایک عرصہ گزر گیا, ہمیں بھی 20-25 سال کے اندر نا, 2-3 ڈیکیڈس کے اندر گلوبل سچویشن چینج ہو جاتی ہے. یہ صرف نیریٹیوز ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہاں جی یونیپولر ورلڈ ہوتی ہے. ابھی ہم تو اس ٹائم پر تھے نہیں, ہم تو جب جوان ہوئے اور ہم لوگ اسکولز میں تھے, ٹھیک ہے, وی ور ینگ پیپل, جب سوویٹ کولڈ وار ہماری پولیٹیکل کانشیسنیس سے پہلے جو ہے اینڈ ہوگی, ٹھیک ہے. ہم نے تو دیکھی جی یہ یونیپولر ورلڈ امریکہ کی, ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ نیریٹیو سنے جی گوری چمڑی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ود ان 20-25 ایئرز ود ان آر پولیٹیکل کانشیسنیس جو ہے نا, یہ دس ورلڈ از کرمبلنگ ناؤ. دا پوسٹ کولڈ وار ایرا از ناؤ کرمبلنگ. ایسا نہیں ہے جی, غزہ ایک طرح سے آخری وہ ہے, بالکل بالکل عراق وار, افغان وار, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی مغرب سے. آپ دیکھیں غزہ کے اندر جو انہوں نے کی, جانور ہیں یہ لوگ, یہ انسان نہیں ہے یار, ان کے پاس کسی چیز کی حرمت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ کس رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر, کوئی کس چیز کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہیں, ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہے ویسٹ کی. امریکہ ہے یہ, میں تو یہود کو سے زیادہ امریکہ کو بلیم کرتا ہوں اس وجہ کے, وہ ہے جو کہ اس کے میزائلوں سے, اس کے بموں سے ہمارے لوگوں کا قتل عام چل رہا ہے. اینڈ دس از بیکاز اور آرمیز اور ہمارے رولرز جو ہیں نا غزہ کے ایشو کے اوپر انہوں نے انٹرنیشنل آرڈر کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. جب تک ہم اس انٹرنیشنل سسٹم کا انکار نہیں کرتے نا, ہم آگے نہیں جا سکتے. اور میں جو بات کہہ رہا تھا کہ یار آپ کو 2-3 جنریشنز کے اندر انٹرنیشنل آرڈر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر کے اندر ایک اپرچونٹی نظر آ گئی ہے, اٹ از کولیپسنگ, یہ گر رہا ہے. اور ہمارے پاس کیا چیز ہے, دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس ایک تاریخ ہے, ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے. ہم 1300 سال تک خلافت کے تحت ہم نے دنیا کو ڈومینیٹ کیا ہے, ہم نے رول کیا ہے. آپ اس کی بات کر رہے تھے, عمران بات کر رہا تھا پاکستان کی اسٹرینتھس کے بعد. میں ویسے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے اگر آپ اس کو دیکھیں, جب نیشن اسٹیٹس نہیں تھی تو یہ آئیڈیاز, یہ دیکھیں یہ اپنا یہ آئیڈیاز ہیں
جو اصل میں بہت پہلے ہم نے مسلمانوں نے دنیا کو انٹروڈیوس کروایا جب نیشنل باؤنڈریز نہیں تھی خلافت کے اندر. یس تو ایکچولی اٹ واز فری فلو آف گڈس, کیپٹل, سروسز, آئیڈیاز جو پوری خلافت کے اندر ہوتا تھا. اور میں ایک حج کے سیزن کے اندر پوری مسلم دنیا سے لوگ آتے تھے. وہ سائنسدان جس نے ازبکستان کے اندر سمرقند بخارا کے اندر کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے, وہ آ کے ادھر مکہ مدینہ میں آ کے بیٹھتا تھا. پوری دنیا کے مسلمان وہاں سے وہ آئیڈیا سیکھ لیتے تھے, وہ سائنس نئی سائنسی ایجاد سیکھ لیتے تھے. کوئی نیا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا تھا وہ مل جاتا تھا. ہمارے کلچر سینٹرز ایسے تھے, ہم تیزی سے ہر سال ہمارے آئیڈیاز پوری ایک آئیڈیا مسلم دنیا کے کسی ایک کونے میں آتا تھا. ہمارے انسٹیٹیوشنز ایسے تھے حج کے, کمیونٹی کے, کہ ہم پوری دنیا تک, پوری مسلم دنیا میں وہ پھیلا دیتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے وہ کہانیاں تو سنی ہوئی ہیں, لیکن آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ محمد بن قاسم سے جب آئے یہاں پر, تو اس سے پہلے جو ہے مسلمان تاجر جو ہیں یہاں پر پہنچ چکے ہوئے تھے. جی یس, اور بر صغیر جو ہے وہ تجارت کا ہب تھا مسلم رول کے نیچے. تو یہ جو ماڈل ہے نیشنل, ایکچولی اٹ از دا کاسٹ جو کہ نیشنل باؤنڈریز نے ہمارے پر امپوز کی ہوئی ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایریاز کے پاس ویلتھ فنڈز ہیں, ساورن ویلتھ فنڈز ہیں, اور کچھ ایریاز جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہے کہ جو نیچرل بیلنس تھا ریسورس ڈسٹریبیوشن کا, نیشنل باؤنڈریز نے اس کے اوپر قدغن لگا لیا ہے. آپ دوران لائن کو مقدس سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یس, ورنہ ایک اکانومی چل رہی تھی, ایک لائف سٹائل چل رہی تھی, ایک سویلائزیشن ادھر چل رہی تھی, اور 40 سال سے آپ دوران لائن کو بارڈر منوانے کی وجہ سے لڑائی کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر. وار اینڈ ٹیرر کا پرابلم کیا ہے؟ یہ پوری جنگ کی ہے جو اس ٹائم پہ آپریشن اناؤنس ہو رہا ہے, ایک باؤنڈری کو آپ نے سیکرڈ ماننے کی لڑائی ہے. بس یہ لڑائی ہے, اور کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ ہے نیشن سٹیٹس کی حقیقت. تو اصل میں مسلمانوں کے پاس ایک تاریخ ہے, ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. آپ انٹرنیشنل کرنسی, ڈالر بیک کرنسی کا انکار کریں, آپ کو ایف ڈی آئی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام کا حکم ہے سونا اور چاندی کے اوپر آپ ٹریڈ کریں. دنیا کا ہر ملک سونا اور چاندی کے اوپر ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہے. سونا بہت ہزاروں سالوں تک انٹرنیشنل ٹریڈ کا مین جو ہے وہ کرنسی رہی ہے. ایون ابھی ماڈرن ٹائمز کے اندر, نکسن کے ایرا سے پہلے تک اٹ واز دا کرنسی. سونا چاندی آپ انٹرنیشنل کرنسی بنائیں, ٹریڈ کرنسی بنائیں. خلافت ایز اے پولیٹیکل پروجیکٹ اس کو بیک کرے, بارڈرز کو ختم کر دیں. مسلمانوں کے پاس اپنی ریسورسز ہیں, مسلمانوں کے پاس اپنی ہیومن کیپٹل ہے, مسلمانوں کے پاس اپنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اپنے اکنامک پرابلمس کو خود ہی سالو کر سکتے ہیں. اور دیکھیے میں ایک اور بات بھی بتا دوں, یہ جو ماڈل ہے نا, یہ جس میں آپ جو ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو کر گلوبل سپلائی چین میں جا کے گلوبل اکانومی میں انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا سوچیں. یہ کیا ماڈل ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی سے, آپ اپنے وسائل سے, اپنی انرجی سے, اپنے ہیومن کیپٹل سے, اپنی امیجنیشن سے, اپنے نہیں دوسروں کی نیڈس کو پورا کر رہے ہیں. آپ دوسروں کے پرابلمس کو ایڈریس کر رہے ہیں, آپ دوسروں کے ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. یس, کیونکہ مجھے ڈالر کمانا ہے, کیونکہ میرے لوگ مریں, ان کو گھٹیا چیز ملے, لیکن مجھے ڈالر کمانا ہے. میں ایک چھوٹا سا آخری آرگومنٹ جو ہے بالکل کوئک سا. اب مینجمنٹ میں ایک ٹاپک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو نا تباہی ڈسرپشن سے کیسے بچائیں گے نا. آئی بی ایم جیسی کمپنی ڈسٹرائے ہو گئی, کونیکا, کوڈیک, حالانکہ ایک دم بالکل کولیپس کر گئی نا مائکروسافٹ کے مقابلے میں. اور اس میں وہ ایک سجیسٹ یہ کرتا ہے, جانسن شولز وٹنگٹن, وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ یو شوڈ اسٹینڈ اپارٹ فرام یور ایکسپیرینسز, فرام یور پیراڈائم, فرام یور بزنس ماڈل, اور اس سے ذرا اٹھ کے نا چیزوں کو ہمیشہ دیکھتے رہا کریں. ٹھیک ہے, اس کے اندر رہتے نا آپ, اس پنجرے کے اندر رہتے نا آپ, کبھی کبھی بالکل انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے چیزوں کو نا. ہمارے پاس تو اسٹینڈ اپارٹ کا ایک قرآن موجود ہے, کہ آپ حدیث موجود ہے جو پرفیکٹ سسٹم ہے, اس سے آپ اس دنیا کو دیکھتے رہا کریں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے وہ چھوڑو ابھی تو یہ چل رہا ہے نا, آپ اس سے ایک منٹ ذرا اٹھ کے دیکھیں یہ کتنا فریجائل ہو چکا ہوا ہے, کتنا ختم ہو چکا ہوا ہے. اور نہیں یہ ہماری کیا اوقات ہے, اس انفیریٹی کمپلیکس سے نکلیں. یو ہیو چینج دا ورلڈ پہلے بھی, and you have the capacity to change the world, not the Chinese, not the Russian, not the European. You Muslim have this capacity, this will, this courage, this resilience. ٹھیک ہے, آپ غزہ کے لوگ کی ریزیلینس دیکھ لیں,
امیجن کریے امت جب اس بات پہ کھڑی ہوگی کیا عالم ہوگا. پوری دنیا کی ساری لیٹسٹ جو ڈسٹرکٹیو مشینری ہے وہ ساری انہوں نے ڈپلوائے کر دی. غزہ کو فتح نہیں کر سکے. وہاں کے لوگ, ان کا آرمی چیف IDF کا ہیڈ وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, ان کا اسپوکس مین کہہ رہا ہے کہ یہ ہم ریسکیو نہیں کر سکتے ہوسٹیجز کو, یہ صرف ملٹری طریقے سے پاسبل نہیں ہے, اور حماس کو ڈسٹرائے کرنا پاسبل نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرتے. جسٹ ون سٹی کو نہیں کر سکتا امریکہ. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے ابھی کل کی بات ہے, افغانستان میں شکست کا ہے. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ امت کہاں کھڑی؟ آپ کہاں کھڑے؟ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں, ہماری یہ ہمیں پوڈ کاسٹ میں یہ سنا رہے ہیں, آپ پریس کانفرنسوں میں یہ سنا رہے ہیں آپ ہمیں, اور امت آپ کے سامنے کھڑی ہو کے ثابت کر کے دکھا رہی ہے کہ ان سب پوری دنیا کی تمام طاقت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ایک رفع لے سکے. یہ اوقات نہیں ہے ان کی, اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا اوقات ہے. امیجن دس 2 بلین کی امت کو امیجن کریں کہ جب وہ جا کے 2 ملین اور 1.5 ملین کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, وہ اس 2 بلین کو کیسے ڈیفیٹ کریں گے, اس آرمی کو کیسے ڈیفیٹ کریں گے. میں بس اس میں جیسے دیکھیں, وی نیڈ اے ریڈیکل ایجنڈا, نتھنگ ایلس. اس انٹرنیشنل آرڈر سے باہر نکلے, بیٹن ووڈ سسٹم کو خیر بات کریں, نمبر 1. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاؤں 4 یا 5 آپ کے اسلام کے ریڈیکل ایجنڈاز ہیں جو کہ ریڈیکلی آپ ایک اکنامک ٹرانسفارمیشن لے آئیں گے. نمبر 1, آپ ڈالر سے انکار کر دیں اور آپ گولڈ اینڈ سلور کرنسی کے اوپر چلے جائیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ آپ کا سارا کرائسس بیسکلی, یہ ایکسٹرنل فائنینس کا کرائسس جو ہے نا, دس از بیسکلی ایک امریکہ کی ڈالر کی شارٹیج کا کرائسس ہے. آپ سونا چاندی کے اوپر لے آئیں, سونا چاندی کے اوپر کسی کی مونوپولی نہیں ہے پوری دنیا کے اوپر, آپ کہیں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نیشنل باؤنڈریز کو ختم کریں. یہ جو خلافت کا پروجیکٹ ہے, جو کہ ہمارا پولیٹیکل پروجیکٹ ہے اور ہمارے اوپر ایک شرعی obligation ہے, دس ول کریٹ اے سنگل مارکیٹ. بالکل, جو آپ بینیفٹس یہ جو آپ مجھے گنوا رہے تھے, اور کچھ ٹریڈ کے اور کچھ FDI کے, اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نیشنل باؤنڈریز کو ختم کر دیں گے, یہ ساری سنگل مارکیٹ آپ کے آٹومیٹکلی بن جائے. دس ول آٹومیٹکلی, وہ جو آپ تھوڑے بہت بینیفٹس کی ذکر کرتے ہیں وہ سارے کا سارا مسلم دنیا کے اندر آپ آ جائیں گے. تو آپ سنگل مارکیٹ کریٹ کر لیں گے خلافت کے اندر, جیسے ہسٹوریکلی رہا بھی ہے اور آپ نے کر کے دکھایا ہے. نمبر 3 یہ کہ آپ اسلام کو جو حکم ہے انٹرسٹ کو ختم کریں. اس ٹائم پر آپ کی 122% جو ہے نا نیٹ فیڈرل ریونیو جو ہے وہ صرف انٹرسٹ پیمنٹس کے اندر جا رہا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو نیٹ فیڈرل ریونیو ہے, یعنی کہ آپ سارا اپنا جو فیڈرل ریونیو جو آپ کے پاس بچتا ہے پروونسز کو ٹرانسفر کرنے کے بعد, ٹیکس صوبوں کو دیتا ہے, جو بچتا ہے نا اس کے بعد اور قرض لے کر صرف سود دیتے ہیں 122%. ٹھیک ہے, یہ جو ویسٹرن ماڈل ہے نا, کیپٹلزم کی ڈسکشن ہو رہی تھی, یہ بات ہو رہی تھی, یہ ویسٹرن فائنینسنگ ماڈل ہے, اس کو ختم کریں. جو اسلام کے کمپنی اسٹرکچرز ہیں, اسلام کے فائنینسنگ ماڈلز ہیں, اس کے اوپر آئیں. آپ کی ساری اکانومی ریڈیکلی جو ہے نا وہ ٹرانسفارم ہو جائے گی. نمبر 4 یہ کہ جب آپ مسلم یونٹی کے اوپر آئیں گے تو یہ جو امبیلنسز کریٹ ہوئے ہوئے نا, کہ کچھ لوگ ہیں $230 بلین جو ہے اس نے قطر نے ورلڈ کپ کے اوپر لگا دیا, یہ آپ افغانستان کے اوپر لگاتے, یہ آپ کیا نام ہے پاکستان کے اوپر لگاتے, یہ آپ سینٹرل ایشیا کے اوپر لگاتے, یہ ہمارے پیسے تھے, یہ امت کے پیسے تھے. تو یونٹی جو ہے نا اٹ ول آفر یو دیٹ بینیفٹ. یس, کہ آپ جو ہے نا آپ یہ پوری مسلمانوں کے جو ریسورسز ہیں ان کو جو ہے آپ اکٹھا کر لیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام کا اپنا ایک ماڈل ہے اکانومی کا, جس میں ہر چیز پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی. اسلام نے کچھ چیزوں کی پرائیویٹائزیشن کو جو ہے نا وہ حرام قرار دیا ہے, جس میں بجلی, پانی, گیس, انرجی ریسورسز ہیں. تو ایک پراپرٹی کا کانسیپٹ ہے, کچھ ایک اسلام کا ایک ریڈیکل 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کو ہم نے کافی دفعہ ایکسپلین بھی کیا ہے. یہ 5 پوائنٹس ہیں جو کہ ایک نئے آرڈر کی, ایک نئے اکنامک آرڈر کی بنیاد ڈال سکتے ہیں ود ان دا مسلم ورلڈ اور انٹرنیشنلی اسپیکنگ بھی. لیکن دس از ناٹ این اکنامک ایجنڈا. اگین میں نے بار بار اپنے اس میں آرگومنٹس میں یہ کیا ہے, دس از اے پولیٹیکل ایجنڈا. یہ ایک شرعی obligation ہے, یہ ہمارا دین کا حکم ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہمارے لیے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو ورک فار. دیٹ از وائی دیکھیں, جب تک ہم اس لیول کے اوپر آ کے ایک ریڈیکل چینج کے لیے تیار نہیں ہوں گے, جس کے لیے دنیا تیار ہوئی ہے, عمران بھی جیسے ذکر کر رہے تھے, دیر از نو وے فارورڈ. ابھی بھی اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسٹ کی لائن کے اوپر چل کے ترقی کر سکتے ہیں, تو we are in a fool's paradise. They will do to us what they have done to our brothers and sisters in Gaza. یہ اس بات کا کسی کوئی مغالطے میں نہ رہے. جو انہوں نے افغانستان میں کیا, جو انہوں نے عراق میں کیا, جو غزہ میں کیا, ہم مسلمان ہیں. فلسطین اور کے مسلمانوں اور ہم پاکستان کے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے نزدیک بھی, گورے کے نزدیک بھی بالکل ہم سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں. یس,
آپ کیسے ایک ایسے انٹرنیشنل آرڈر کے ساتھ کمیٹڈ رہ سکتے ہیں جس کے ہاتھ پر آپ کے مسلمانوں کا خون ہے؟ یس، تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک اسی انٹرنیشنل آرڈر کا حصہ ہے نا، جس یونائٹڈ نیشنز جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور بیک کر رہا ہے. یہ آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے دین کا ایشو ہے. یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو ابینڈن دس آرڈر. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ پچھلے 100 سال کے اندر آپ نے ایکسپیرینس بھی کر کے دیکھ لیا اس آرڈر کو. اگر کسی کو تھا نا، تجربہ والی بات بھی کرتے ہیں نا جی، امپیریکل ایویڈنس والی بات بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس بھی ہے. ذلت، ہیوملیشن، پاورٹی، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا. خلافت، مسلم یونٹی، دیٹ از دا وے فارورڈ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں دونوں جو ہمارے آج پینلسٹ ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہیں ہم اپنی پوڈ کاسٹ جو ہے اس کو آج ختم ہی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم اس طرح کے مختلف موضوعات کے اوپر مستقبل میں بھی پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.